اور اپنے خواہش کی بنیاد پر تجویز کرتا ہے۔ محنت میں پیسہ نظر آ گیا، اس کی طرف دوڑا، پیسے میں چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس کی طرف دوڑ رہا ہے۔ چیزوں کے ذریعے سے نہ صرف اپنی ضرورتیں بلکہ اپنی خواہش وہ نظر آ رہی ہے تو ان چیزوں کی طرف دوڑ رہا ہے اور اس کو اپنا ایک مقصد بنا کر زندگی گزارتا ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جو خواہش کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ احکامات کے بنیاد پر ہے، اور جو مشاہدہ کے بنیاد پر نہیں ہے بلکہ وہ وعدوں اور وعیدوں کے بنیاد پر ہے۔ یعنی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے اس بندے کے لیے پسند کیا ہے اور اللہ نے وہ اتارا ہے، اس کا نام دین ہے۔ اس لیے اس دین کا مکلف ہر انسان کو بنایا ہے، کوئی بھی ہو اور جہاں کا بھی ہو، لیکن اس کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ تم دیندار بن کر زندگی گزارو، دیندار بن کر کماؤ، دیندار بن کر خرید و فروخت کرو، دیندار بن کر چیزیں استعمال کرو۔ لیکن تمہارا جو مقصود ہے وہ دین ہے، اور دین تمہارے حیات کے لیے ایسا ہی ہے جیسے تمہارے بدن کے لیے روح ہے۔ اگر روح انسان کے اندر ہے تو یہ زندہ انسان ہے۔ اب اس زندہ انسان کو تاجر بھی کہا جا سکتا ہے، زمیندار بھی کہا جا سکتا ہے، وزیر اور صدر اور جو بھی ہے کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ روح اندر نہیں ہے تو یہ زندہ نہیں ہے بلکہ یہ مردہ ہے، یہ ایک جنازہ ہے۔ اس لیے مرتے ہی انسان کو ان ناموں کے ساتھ نہیں پکارا جاتا بلکہ کہتے اس کا جنازہ ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا یہ آپس میں ایک مذاکرہ ہے کہ یہ دین معاشرے کے ہر فرد کے لیے یہ ضروری ہے، پانی سے زیادہ ضروری ہے، ہوا سے زیادہ ضروری ہے، اور دنیا میں جو سونا چاندی چیزیں جو بھی ہے ان سب سے زیادہ ضروری انسان کے لیے اس زندگی کا سیکھنا ہے، کیونکہ اگر سب کچھ ہے اور یہ دینی زندگی نہیں ہے تو یہ انسان انسانیت والی زندگی سے جب محروم ہو جاتا ہے، دینی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے تو سب کچھ کے ہوتے ہوئے اس دنیا میں بھی یہ انسان پریشانی سے نہیں نکل سکتا، اور جب آخرت میں کوئی چیز ہو بھی نہیں، کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، ملک ہے، تو وہ چیز تو اس کے ہاتھ میں ہوگی بھی نہیں،
اور اگر اس کو دے بھی دیا جائے تو یہ اس کے کامیابی کا ذریعہ نہیں بنتا. اس لیے اس محنت سے جو مقصود ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ بندہ دیندار بن کر زندگی گزارے. اب یہ دین جو زندگیوں میں آتا ہے کیونکہ یہ سب کی ضرورت ہے اور سب کی حاجت ہے. اس جیسے کھانا کھانا سب کی حاجت ہے، پانی پینا اس کی زندگی کے بقا کے لیے سب کی حاجت اور سب کی ضرورت ہے، سانس لینا سب کی ضرورت اور سب کی حاجت ہے. اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے کہ بعض کا کام تو بن جائے گا کھانا کھانے سے اور بعض کا کام بن جائے گا پانی پینے سے اور بعض کا کام بن جائے گا ہوا لینے سے سانس لینے سے. تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایک انسان کی ضرورت ہے اور حاجت اصلی ہے. ہاں آگے شعبے ہیں، شعبوں میں تقسیم ہے کہ اللہ نے انسانوں کو مختلف قبیلوں اور مختلف شعبوں میں اللہ نے اس کو بنایا ہے تعارف کے لیے. اور ساتھ نظام یہ ہے کہ بعض کو بعض کے کام میں لگایا ہے جو اس کی ضرورت اور حاجتیں ہیں، تو ایک دوسروں کو ان کے کاموں میں لگایا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا، بعض کو بعض کے کام میں لگایا ہے. آپ دیکھیں معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو انسانوں کے ضرورتوں کے پورا کرنے میں اس کے لباس بنانے میں لگا ہوا ہے. کارخانے ہیں کپڑے کے، بہت سارا مجمع ایسا ہے کہ جن کا یہ کام ہے، یہ کاروبار ہے. اب وہ اپنے لیے نہیں بنا رہے ہیں بلکہ وہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے یہ کپڑا بنا رہے ہیں. یہ ان کے کام میں لگا، دوسروں کی ضرورت ہے، حاجت ہے. ایک طبقہ ہے اور ایک شعبہ ہے اسی کپڑے کے سلانے کا. تو ایک طبقے کا طبقہ لگا ہوا ہے سلانے میں کہ لوگ اس کپڑے کو پہنے اور اس کے منافع حاصل کرے. تو ایک شعبہ ہے جو اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ ان کا کام ہے سلائی کرنا. اس طرح ایک ایک چیز کو اگر سوچا جائے، دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف شعبوں میں لگے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ امت یعنی انسانوں کا جو مسئلہ ہے وہ اجتماعی ہے. لیکن اس میں تقسیم ہے. ایک مجموعہ ہوگا جو تجارت میں لگا رہے گا، ایک مجموعہ ہوگا جو زراعت میں لگا رہے گا، ایک مجموعہ ہوگا جو ڈاکٹری سیکھنے میں اور اس میں لگا رہے گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس لیے کہ یہ انسانوں کی ضرورت اور حاجتیں ہیں. اور اسی مجموعے کو اس کا علم ہوگا، اس کے پاس اپنے شعبے والا علم ہوگا. زمیندار کے پاس زمیندارے والا کہ زمین سے فائدہ اٹھانے کا کیا طریقہ ہے، کیسے ہموار کرنا ہے، کس وقت بیج ڈالنا ہے، پانی کس وقت دینا ہے. یہ اس زمیندار کو اس کا علم ہوگا. جو اس زمینداری کے منافع سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کے لیے اس کے علم کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس کو تو عام چاہیے، عام بازار میں ہے. اب یہ کہ اس کے طریقہ کیا ہے اور کہاں ہے کیا طریقہ، یہ الگ بات ہے. اس کو تو
چیز چاہیے اور چیز بازار میں ہے، وہاں کیسے بنی، کس طرح بنی، کیا بنا، کیا ہو رہا ہے، یہ جو اس شعبے میں لگنے والے ہوتے ہیں تو ان کو اس کا پتہ ہوتا ہے اور ان کے اصول اور آداب کا پورا خیال رکھ کے چیزیں بناتے ہیں۔ تو یہ تو مختلف شعبے ہیں، اس میں تقسیم ہے، بلکہ ایک گھر میں بھی تقسیم ہے۔ 2-4 بھائی ہیں، ایک بھائی ڈاکٹری میں اس کی طرف یعنی چل پڑا، سیکھنے میں ڈاکٹر بن گیا، اسے وہی دوسرا بھائی وہ انجینئرنگ میں اس طرف چلا، تیسرا بھائی حفظ قرآن اس نے کیا، وہ حافظ قرآن بن گیا، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ بکری اور وہ بھیڑ بکریاں چلا رہا ہے۔ حالانکہ یہ بندہ بھی اگر اس لین پر پڑھتا تو یہ ڈاکٹر بن سکتا تھا، انجینئر بن سکتا تھا، یہ حافظ قرآن بن سکتا تھا، یہ پائلٹ بن سکتا تھا، استعدادیں ہیں۔ تو یہ تو اپنے گھر کے اندر بھی یہ مختلف کام ہوتے ہیں، لیکن جو بنیادی کام ہے، جو بندہ زندہ رہے اور جو اس کے زندگی کے بقا کے جو اسباب ہیں، وہ سب کی ضرورت اور سب کی حاجت ہے، اور وہ اگر یعنی کسی سے وہ اسباب روکے جائیں، کوئی بھی ہو، کوئی پانی روک لے کہ پانی نہیں دینا، کھانا روک لے، تو ظاہر بات ہے اس سے اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو شعبے ہیں، اس طرح دیندار بننا سب کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر یہ دیندار انسان تجارت کرے گا تو تجارت پر جو وعدے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ یہ دیندار انسان زراعت کرے گا تو زراعت کے منافع جو ہیں وہ جو اخروی منافع ہیں اور جو وعدے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ یہ دیندار انسان اگر حکومت چلائے گا تو حکومت کے دین پر جو وعدے ہیں وہ وعدے پورے ہو جائیں گے دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ دیندار ماں باپ اگر اپنے بچوں کے بارے میں اور ان کے تربیت کے بارے میں احکامات پورا کرے گا، دیندار ہے، تو اس پر جو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں دنیا اور آخرت میں وہ وعدے پورے ہو جائیں گے اور وہ منافع ملیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے کہ دین کا تعلق وہ زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں ہر فرد کے ہر عمل کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہے اس میں ہزاروں انسان ہے، تو ہزاروں انسان میں ہر ایک کے ساتھ اور پھر ہر ایک کے ہر عمل کے ساتھ اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا سوچنا، اس کا دینا، اس کا لینا، ہر فرد کے ہر عمل کے ساتھ دین کا تعلق ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ نے اس زندگی گزارنے کا یہ طریقہ اتارا ہے سب بندوں کے لیے، اس لیے اس کا سیکھنا سب پر فرض قرار دیا کہ تم اس زندگی کو سیکھو۔ اور یہ دین ایک بندے میں آ جائے، ایک انسان میں، محلے میں جتنے بھی انسان ہیں، بستی میں، شہر میں، علاقے میں، ملک میں، اور اس بستی اور شہر اور اس علاقہ اور اس ملک کے ہر مرد اور عورت میں اور بچوں میں یہ دینی زندگی آ جائے، کیونکہ یہ ان سب کا حق ہے۔ بچوں کے حقوق ہے ماں باپ پر بچپن سے،
کہ ان کو دیندار بناؤ، ان کو دیندار بناؤ، پھر کوئی فکر کی بات نہیں، کیا ہوگا اچھا ہی ہوگا، جو ہوگا ٹھیک ہی ہوگا، کیوں؟ دیندار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک اجتماعی ضرورت ہے اور سب کی ہے، اس لیے دین کوئی بنا نہیں سکتا کہ دین کوئی اپنے طرف سے کسی چیز کو بنا دے اور اس کو دین یعنی کی شکل دے کر پیش کرے، یہ بڑا جرم ہے۔ دین اللہ نے اتارا ہے اور اس کو کامل کر کے اتارا ہے، اکملت لکم دینکم، یہ نعمت ہے۔ اس لیے اس دین میں کوئی چیز کو گھٹانا یا اس میں بڑھانا کہ دین ہے اور لوگ اس کو دین نہ سمجھے اور چھوڑ دے، یا دین نہیں ہے اور لوگ اس کو دین سمجھ کر کرے، اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے۔ اس لیے اس دین کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے اور نبیوں پر اتارا ہے، نبیوں پر اتارا ہے اور آسمانوں سے اتارا ہے اور اپنے ایک خاص نظام کے ساتھ اتارا ہے۔ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے کہ بندوں تک یہ پہنچ جائے بغیر کسی افراط اور تفریط کے، کمی بیشی کے۔ اس لیے اس کو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے ظاہری طور پر، تاکہ ویسے تو اللہ قادر ہے بغیر کسی سبب کے اس کو دل کے اندر اتارے، لیکن فرشتوں کے ذریعے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اتارا ہے اور اس کی صفتیں بیان کی ہیں کہ تو بڑا اور کرامت والا وہ فرشتہ ہے، قوت بھی اس کے اندر ہے، طاقت ہے، اور جس نے اتارا ہے اس کے نزدیک اس کی قدر ہے، اس کے نزدیک یہ امانت دار ہے۔ تو ایک تو اس دین کو اتارا ہے اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے یہ اتارا ہے، اس کو کسی کارخانے میں بنایا نہیں جا سکتا، اس کو کسی بھی جگہ پر، اس لیے کفار جو اس کا انکار کرتے تھے تو ان کا انکار میں شیطان چونکہ سمجھاتا ہے اپنی بات، تو وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نہیں اتارا گیا، یہ تو بس کچھ لوگ ہیں جو آ جاتے ہیں، ان کو لکھواتے ہیں، پھر صبح آ کر ہمیں بتاتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے وہ اس کا انکار کرتے تھے کہ یہ اللہ نے اس پر کچھ بھی نہیں اتارا ہے، اللہ نے بتایا کہ نہیں یہ میں نے اتارا ہے۔ اچھا، یہ دین بستی میں آ جائے، علاقے میں آ جائے، شہر میں آ جائے، بستی میں آ جائے، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے نبیوں کا انتخاب کیا ہے۔ بادشاہوں کے ذریعے سے دین وجود میں نہیں آ سکتا، نبوت والے طریقے کو چھوڑ کر مالداروں کے ذریعے سے، اکثریت والوں کے ذریعے سے، قوت اور طاقت والوں کے ذریعے سے علاقوں میں دین آ جائے اور لوگوں کے دل بدل جائے، تو اس نظام کو نہیں رکھا، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ پاک
ایسا نظام بناتا فظلت اعناقهم لها خاضعین کہ ان سب کی گردنیں اسی طرف جھک جاتی، یہ اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، کر نہ سکتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ چاہتے قوت اور طاقت کے ساتھ، تو اللہ کی قوت اور طاقت سے بڑی قوت اور طاقت کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کا ایسا نظام چلتا کہ کوئی بھی شریعت کے خلاف کوئی بات ہی نہ کہہ سکتا اور نہ کر سکتا۔ لیکن چونکہ اس دنیا کو اللہ نے دار الابتلاء اور دار الامتحان بنایا ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے بندے کو اسی بنیاد پر ان کو حیوانوں سے ممتاز کیا ہے کہ ایک طرف اس کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اور دوسری طرف اس کو اختیار دیا ہے، مجبور نہیں کیا ہے۔ اس لیے کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ نہیں کر سکتا ہے اور کہتے تمہیں کرنا ہی پڑے گا، نہیں، جو حکم بھی ہے اس حکم کی طاقت اور قوت اور قدرت اس کو اللہ نے دی ہے تو حکم دیا ہے، اور پھر اس حکم کے پورا کرنے اور نہ پورا کرنے میں اس کو اختیار دیا ہے کہ اگر چاہو تو اس حکم کو پورا کر کے اپنے خواہش اور اپنے طبیعت کے خلاف حکم پورا کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنی دنیا اور آخرت بناؤ، اور چاہو تو اپنی خواہش کو بنیاد بنا کر زندگی گزار کر اور اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی بگاڑو، یہ تمہاری بات ہے، یہ اختیار ہے، یہ مجبوری محض نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے احکامات پورے کرنے کا قوت اور طاقت دی ہے، وہ اعضاء دیے ہیں جن اعضاء سے حکم پورا کرے، آنکھ کے ذریعے سے آنکھ کا دین، کان کے ذریعے سے کان کا دین، زبان کے ذریعے سے زبان کا دین، ہاتھ اور پیر کے ذریعے سے ہاتھ اور پیر کا دین، جو بھی ہے یہ سب یہ اعضاء دیے ہیں۔ یہ دل اللہ نے دیا ہے تو دل کے متعلق احکامات دیے ہیں، اس لیے یہ دینی زندگی وجود میں آ جائے تو یہ پاک لوگوں کے ذریعے سے اللہ اس کو وجود دے دیتا ہے۔ جو عام نظام ہے اللہ کا کہ دین پھیلے گا دینداروں سے، دین پھیلے گا اور دین عام ہوگا دینداروں سے، یہ تو اللہ کا الگ نظام ہے کہ اگر اللہ چاہے کسی وقت تو ایک فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے کہ بندہ ڈرتا رہے، اور ایک فاسق فاجر آدمی ہے، کوئی بات ہے اللہ نے اسی کو ذریعہ بنا دیا اور وہ مسئلہ اللہ نے اس کے ذریعے سے حل کروایا، تو یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ لیکن جو عمومی طور پر بندہ دیندار بنے وہ دینداروں کے ذریعے سے بنے گا، اس لیے اس بات کے لیے کہ کون اس کا ذریعہ بنیں گے، ہر زمانے میں، ہر بستیوں میں، شہروں میں اس کا انتخاب اللہ نے لوگوں پر نہیں چھوڑا کہ بستی والوں نے آپس میں رائے بنا دی اور کہا کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، یہ ہمارے لیے یہ نبوت والا کام کر سکتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے، یہ دین والا کام یہ ہمارا کر سکتا ہے، تو کسی پر نہیں چھوڑا، یہ انتخاب اللہ نے براہ راست کیا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ رسالت والا کام اللہ کن سے لے، کن سے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس لیے جب کفار نے یہ اعتراض کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم،
کہ یہ قرآن اور یہ دین جو اللہ نے اتارا ہے، تو اس کے لیے اگر یہ بڑی بات ہوتی اور ضروری بات ہوتی اور اہم بات ہوتی تو ہمارے پاس جو طائف ہے اور جو اس طرح جو بڑی جگہ ہیں ان کے سرداروں پر اور ان کے مالداروں پر اس قرآن کو کیوں نہیں اتارا گیا؟ بڑی چیز بڑوں کے پاس آنی چاہیے، تو سرداری والی چیز سرداروں کے پاس آنا چاہیے۔ تو یہ تو ایک عام آدمی ہے، دنیا کے اعتبار سے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جواب دیا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ اللہ کی رحمتوں کو تقسیم کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی رحمت ہے دین، کہ اللہ یہ دین کس پر اتارے، کس کو ذریعہ بنا دے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں بھی میں نے ان کو بنیاد نہیں بنایا ہے، ہم نے تو نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کے گزران کا جو سبب ہے یہ ہم نے تقسیم کیا ہے۔ مالدار کسی کو نظر آ رہا ہے ہم نے بنایا ہے، غریب ہے تو ہم نے بنایا ہے، جو بھی یہ تقسیم ہم نے کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو یہ تقسیم نہیں کر سکتے تو اتنی بڑی نعمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ اور ایک طرف صحابہ کرام پر بھی انہوں نے اشکال کیا تھا کہ اگر یہ کوئی بڑی بات ہوتی، یہ دین کی محنت، یہ اگر بڑی بات ہوتی، نعمت ہوتی، تو ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ہمارے ہوتے ہوئے اللہ ان سے یہ کام لے رہا ہے؟ ہمارے جیسے سردار موجود ہے، ہمارے جیسے مالدار موجود ہے، ہمارے جیسے سمجھ بوجھ والے موجود ہیں، تو کیا ہمارے ہوتے ہوئے اللہ نے یہ احسان ان پر کیا؟ مطلب ہے کہ یہ کوئی بات ہوتی تو ہم ہی اس کے اہل ہیں، یہ نہیں ہے۔ ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اللہ نے جواب دیا الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کیا اللہ کو قدردانوں کا پتہ نہیں ہے کہ کون قدردان ہے اس دین کا، اس نعمت کا؟ قدردانوں کے پاس نعمتیں آتی ہیں، قدردانوں کے پاس نعمتیں باقی رہتی ہیں، قدردانوں کے ذریعے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ تو یہ تو قدردان ہے، مالدار نہیں ہے لیکن قدردان ہے، نعمت کے قدردان ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ کسی بھی قوم میں دین کے آنے کے لیے یا نبی آیا ہے یا نبی کی طرف سے بھیجے ہوئے انسان آئے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، تو مختلف جگہوں میں اس قسم کے کہ یا تو پیغمبروں نے اپنے بندوں کو بھیجا ہے، اپنے امتیوں کو بھیجا ہے ادھر کہ دیکھو وہاں والوں کو یہ بات سمجھاؤ اور اس پر لانے کی کوشش کرو، تو کوئی بستی دین پر آ جائے اور دنیا اور آخرت میں ان کے مسائل حل ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ نے نبیوں کا انتخاب کیا اور نبیوں کو اپنے نگرانی میں رکھا بچپن کے زمانے میں۔ اس لیے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ شیطانی زندگی سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، شیطانی تاثر سے اور شیطانی زندگی سے بچپن میں اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جنہوں نے نبوت ملنے کے بعد جب اللہ کی طرف بلایا اور امتوں نے اس کا انکار کیا تو امت نے کسی نے ان پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ تم تو کیا نام ہے جھوٹ
खुदा न खास्ता झूठ या और कोई ऐसी बात तुम्हारे अंदर, तो ये बात थी नहीं, अमीन थे, सादिक थे, तो उसी को कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे बारे में तो मैंने झूठ नहीं बोला और तुम मुझे सच्चा समझ रहे हो, तो जब मैं इतना सच्चा हूं कि तुम्हारे बारे में झूठ नहीं बोलता तो मैं अल्लाह पर झूठ बोलूंगा। अफ्तरा अलल्लाह कज़िबन, कि वह पैगंबर ने अल्लाह पर झूठ बोला है, तो जो बंदों पर नहीं झूठ बोलता और उसके बारे में तुम शहादत देते हो कि सादिक है और अमीन है, तो वो अल्लाह के निजाम के बारे में खाइन हो जाएगा। इसलिए उनमें यानी किसी बस्ती में, किसी शहर में, किसी फर्द में ये जिंदगी आ जाए, इसके लिए मेहनत वो नबियों वाली मेहनत है। इसलिए नबियों को इकामत दीन के लिए भेजा जाता है। इनका काम न जमींदारा है, न तिजारतें हैं, न मुल्क चलाना है असालतन, न और दुनिया की चीजें हैं। इनकी बेअसत का जो मकसूद है वो सिर्फ दीन है। इसलिए जिन्होंने ये कहा है कि ये जो भेजे अपने आप को समझ रहे हैं भेजा हुआ, तो इनको माल चाहिए तो ये बहतान है, इनको मुल्क चाहिए तो ये बहतान है, ये अपनी ख्वाहिशात वाली जिंदगी गुजारना चाहते तो ये उन पर बहतान है कि ये मुल्क के तालिब हैं, ये माल के तालिब हैं, ये अपनी जिंदगी बनाने के ख्वाहिश रखने वाले हैं। इसलिए ये एक बुनियाद रखा कि देखो जहां भी दीन आएगा तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत से आएगा। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी। यही रास्ता है, बस इसी रास्ते पर अल्लाह ने डाला है, इसी रास्ते पर के डाला है और इसी का हुक्म अल्लाह ने किया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को। और हुक्म यह था अन अकीमुद्दीना, कि तुम दीन कायम करो अपने इन बस्तियों में, शहरों में, इलाकों में। ये बल्कि एक जगह बहुत सारे अंबिया का तस्करा करके अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके इरशाद फरमाया, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह फबिहुदाहु मुक़्तदी, कि ये अंबिया वो हैं कि जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, उनको अल्लाह ने रास्ता बताया है, तुम्हें भी उसी तरह करना है जैसे इन्होंने किया है। यानी इकामत दीन के लिए जैसे इन्होंने किया है तुमने भी वही करना है। इसलिए दूसरी बात ये अर्ज करनी है मुज़ाकिरे के तौर पर कि दीन जो जिंदगियों में आएगा वो नबियों की मेहनत से आएगा। मालदारों में भी, हाकिमों में भी, महकूमों में भी, हर तबके में दीन के आने का जो जरिया है वो नबियों की मेहनत है। तो गोया नबियों की मेहनत वजूद में आएगी तो उसके बरकत से दीन वजूद में आएगा, और जब दीन वजूद में आएगा तो दीनदारों को अल्लाह कामयाब करेगा दुनिया में और आखिरत में। और जो नबियों की मेहनत के वजूद में आने के बाद दीनदार नहीं बनता तो वही बंदा नाकाम होगा दुनिया में और आखिरत में। इसलिए पूरी तारीख है, और ये तारीखी किताबें नहीं है कि उन्होंने तारीख लिखी है, ये कुरान पाक ने वाज़ेह तौर पर यह तारीख हमें बताया है कि किसी भी कौम में, किसी भी शहर में, किसी भी इलाके में, किसी भी जगह में कोई एक इंसान कोई नहीं दिखा सकता है कि उसने पैगंबर के पीछे पीछे चला हो और वो नाकाम हुआ हो। वो क्या है? नाकाम हुआ हो। और कोई एक इंसान नहीं दिखा सकता है कि उसने इस दीन की तरफ रुख नहीं किया और वो कामयाब हुआ हो। एक फर्क,
اس لیے اس میں گارنٹی ہے کہ 100% دیندار کامیاب، اور اگر نہیں ہے تو ناکام۔ اب اس کو وجود میں لانے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے محنتیں کی ہیں، جس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، باہر کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے، باہر کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے، نہ مالدار کے مال کے ساتھ، نہ حاکم کے حکومت کے ساتھ، نہ فقیر اور غریب کے غربت کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں۔ اس کا تعلق انسان کے سر سے لے کر پیر تک بدن کے ساتھ ہے۔ اب آگے یہ بدن استعمال ہوگا مالداری میں، یہ بدن استعمال ہوگا تجارت میں، یہ بدن استعمال ہوگا حکومت میں، یہ بدن استعمال ہوگا کاروبار میں۔ تو وہ آگے اگر یہ دیندار ہے تو وہ سب چیزیں دین ہے، اور اگر یہ دیندار نہیں ہے تو سب چیزیں دین نہیں ہے بس۔ اس لیے نبیوں کے محنت کا میدان براہ راست انسان ہوتا ہے۔ اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں کہ ایک عمل دین بنے، تو ظاہر بات ہے اس میں یعنی اوامر اور نواہی ہے۔ اوامر یعنی کرنے کے احکامات ہیں، نواہی ہے نہ کرنے کے احکامات ہیں، کہ دیکھو یہ کام تمہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ احکامات بندوں کو اللہ ہی کی طرف سے پیغمبروں پر اتارے جاتے ہیں، اور پیغمبر اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارے کرنے کا کام یہ ہے، تمہارے نہ کرنے کا کام یہ ہے۔ اسی کا نام دین ہے۔ اوامر ہے اور معروفات ہے اور منکرات ہے، اوامر اور نواہی ہے۔ اس لیے اس معروفات کی ترغیب ہے۔ راستہ جو بتایا گیا ہے تو ترغیب والا راستہ ہے، وہ بشارتوں والا راستہ ہے، اور وہ ترہیب والا راستہ ہے، وہ انذار والا راستہ ہے۔ کہ یعنی اس لیے نبیوں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے کہ احکامات پر خوشخبریاں دینا، اس کے منافع بتانا، اور منکرات پر اس پر یعنی اس کے نقصانات کو بتانا۔ یہ جو کام ہے یہ علی سبیل الدعایہ ہے، یہ علی سبیل الحکومہ نہیں ہے، بلکہ اس میں نبی کو داعی بنا کر بھیجا جاتا ہے، اور اس دین کے وجود میں آنے کے لیے، اور حاکم بنا کر نہیں بھیجا جاتا ہے اس کی تنفیذ کے لیے ابتدا میں۔ باقی حکومتیں اللہ ان کے قدموں میں ڈالتا ہے، سب نظام انہی کے حوالہ ہوتا ہے، لیکن جو راستہ ہے بنیادی طور پر، تو اس کے لیے راستہ کیا ہے کہ نبیوں کو انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا۔ یہ نبیوں کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بات کرنے کا اسلوب ہوتا ہے۔ جیسے عام طور پر دنیا میں بھی کسی چیز کی طرف راغب کرنے کے لیے اس کے منافع بتائے جاتے ہیں، کسی چیز سے بچانے کے لیے اس کے نقصانات بتائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بیمار کو بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے اس کھانے میں یہ نقصان ہے، اس چیز کے استعمال میں یہ نقصان ہے، اس میں یہ نقصان ہے، اور اگر تم سبزیاں کھاؤ گے، تم گوشت کھاؤ گے، تم فلاں چیز کھاؤ گے، اس کے اندر یہ منافع ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، اور یہ تمہارے نقصان۔ سمجھانا کام ہے، چلانا یہ اس انسان کو کسی زور پر چلائے نہیں جا سکتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، اور سمجھانے کا انداز وہ خیر خواہی کا ہوتا ہے،
اس لیے نبیوں کو خیر خواہ بنا کر بھیجا گیا ہے اور بشارتیں دینا اور ڈرانا اس کے مضر اثرات سے، یہ کام ہے، اور اس سے وہ حجت تام ہو جاتی ہے۔ بعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ حجت، کوئی یہ بات نہ کہہ سکے کہ اتنے آگ ہے اور چیزیں ہیں تو کوئی بھیجتا جو ہمیں ڈرا دیتا، ایسے نعمت ہے جس سے آج میں محروم ہو رہا ہوں تو کوئی بھیجتا جو ہمیں بتا دیتا۔ اس لیے جگہ بہ جگہ بتایا گیا ہے، اس کی طرف متوجہ کیا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ بہ عبادہ، ذالک الذی یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، کہ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور اسی کی خوشخبریاں اللہ دے رہا ہے کہ تمہیں یہ نعمتیں ملیں گی، اور یہ وہ عذاب ہیں، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، کہ یہ وہ مصیبتیں ہیں اور پریشانیاں ہیں اور یہ وہ عذابیں ہیں کہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ دیکھو یہ نقصان ہوگا تمہارا۔ تو اللہ نے نبیوں کو جو اسلوب دیا ہے وہ بشارتوں کا دیا ہے، وہ انذار کا دیا ہے کہ خیر خواہی کے ساتھ بتانا۔ تو اس میں ان اوامر پہ یہ جو دین ہے تو ان اوامر کے منافع بتائے جاتے ہیں اور ان منکرات کے نقصانات بتائے جاتے ہیں، تو اسی کا نام دین ہے۔ اب اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، اس میں بھی اوامر ہیں، اس میں یہ عقیدہ رکھو یہ نہ رکھو، عبادات ہیں اس میں بھی اوامر اور نواہی ہے، یہ عبادت ہے یہ نہیں، یہ اس طرح عبادت کرو اس طرح عبادت نہ کرو، معاملات ہے اس میں اوامر اور نواہی ہے کہ معاملات اور لین دین اس طرح کرو اس طرح نہ کرو، معاشرت میں اوامر ہیں کہ تمہارے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تمہارے ساتھ جو بیٹھنے والا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، جو سفر میں تمہارا ساتھی ہے اس کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہوگا، تم غریب ہو تمہارا مالدار کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، مالدار ہو تمہارے غریب کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تم محکوم ہو تمہارا حاکم کے ساتھ کیسے تعلق ہوگا، تم حاکم ہو تمہارا محکوم کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، اور تم اپنے ضرورتیں پورا کرنے کے لیے کھانا کھا رہے ہو تو تمہارا کھانا کیسے حلال کا ہوگا، اوامر ہے کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ، پھر کس طریقے سے کھاؤ کس طریقے سے نہ کھاؤ، طریقے بتائے جاتے ہیں، معاشرت ہے کہ یہ طریقہ محبوب ہے اور اس طرح کھانے کا طریقہ محبوب نہیں ہے، یہ دین کا راستہ نہیں ہے، اس طرح شکل بنانا دین ہے، اس طرح شکل بنانے سے روکا گیا ہے، اس طرح لباس پہننا اس کا حکم ہے اور اس طرح لباس پہننے سے روکا گیا ہے کہ تمہارے دین کا تعلق تمہارے بالوں کے ساتھ بھی ہے، تمہارے ناخن کے ساتھ بھی ہے، تمہارے کپڑوں کے ساتھ بھی ہے، تمہارے جو ظاہری طور پر جو ضرورتیں ہیں، تمہارے کھانا تمہارا پینا تمہارا لباس تمہاری شادی تمہاری سواریاں، اس میں خرچ کے اعتبار سے بھی دین کا تعلق ہے کہ اس میں کیا خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا نہیں خرچ کرنا ہے، اور اس دین کا تعلق تمہارے آپس میں رہنے سین کے اعتبار سے ہے کہ تمہارا آپس میں رہنا اس میں احکامات ہے کہ تعصب کے بنیاد پر کوئی رہنا نہ ہو، آپس میں تعصب کے بنیاد پر نہ ہو بلکہ عدل کے بنیاد پر ہو، عدل کے بنیاد پر ہو، تم عادل بن کر زندگی گزارو اور ظالم بن کر زندگی مت گزارو، مظلوم بن کر تو گزارو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چلو مظلوم ہوں
اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن اس مظلومیت میں ظالم مت بنو. یعنی بندے کے پورے اس کا تعلق کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب اس میں جو بتایا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں وجود میں آ جائیں، یہ سب چیزیں وجود میں آ جائیں تو اس کے لیے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. سب چیزیں اپنی جگہ پر ضروری ہے، لیکن ایک بندہ دیندار نہیں ہے، یا تو ہے کہ صرف سے مسلمان ہی نہیں ہے، یا یہ کہ مسلمان ہے، مانتا ہے، لیکن اس کی زندگی دین کے مطابق نہیں ہے، اس کی زندگی دین کے مطابق نہیں ہے. تو دین پر لانے کے لیے اور دینی زندگی کو وجود میں لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو اس میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ایمان یہ بنیاد ہے، ایمان کے ساتھ اخلاص ہے، اور ان دونوں کے ساتھ احسان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اس کے ساتھ احتساب ہے، احتساب الاجر، اور اس کے ساتھ وہ علم ہے کہ بندے کو پتہ چلے کہ اس وقت حکم کیا ہے جس پر یہ وعدہ ہے، اس پر، اور جس میں لگنا ہے ایمان کے ساتھ، اور جس میں لگنا ہے اخلاص کے ساتھ، اور جس میں لگنا ہے احسان کے ساتھ. تو وہ حکم کیا ہے اور اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت زندگی. تو یہ بنیادیں ہیں کہ ایمان ہے، اخلاص ہے، احسان ہے، اور احتساب الاجر ہے، اور سنت ہے، طریقہ. اور اس کے ساتھ یہ نفس کا مجاہدہ ہے کہ چونکہ نفس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، تو جی چاہنے کو پورا کرنا یہ کام نہیں ہے، رب چاہی کو پورا کرنا کام ہے، رب چاہی کو پورا کرنا کام ہے. اس رب چاہی کے پورا کرنے میں اور اس حکم کے پورا کرنے میں یا اس گناہ سے بچنے میں، یہ دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اس حکم کے پورا کرنے میں اور اس گناہ سے بچنے میں مجاہدہ ہوگا. مجاہدہ کیا ہوگا؟ اگر اس حکم کے پورا کرنے میں تمہاری ذات پر کچھ گزرے تو برداشت کرو، لیکن اس حکم کو چھوڑ کر بے دین مت بنو، اور گناہ کا ارتکاب کر کے بے دین مت بنو. کہ اس وقت کا حکم تمہارے نظروں میں اور میرے نظروں میں اس پیسے سے زیادہ قیمتی ہو جس پیسے کے لیے اس دین کو چھوڑا جا رہا ہے، یا اس وہ حکم جو اولاد کے بارے میں ہے اور جو ماں باپ کے بارے میں ہے، تو حکم اپنی ذات سے اور اپنے اولاد سے اور اپنے ماں باپ سے وہ زیادہ قیمتی ہو اگر مقابلہ اس کا آ جائے. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. کہ دل کے اندر محبتیں ہوں سب کی، لیکن کسی کی محبت اللہ کے محبت کے اوپر غالب نہ آ جائے. ماں باپ کی محبت، ماں باپ کے بارے میں احکامات ہے تو ان احکامات کو پورا کرنا اللہ کے جو بھی حکم ہے، تو اپنی جان کے بارے میں ہو
تو جان کو بے قیمت بناؤ، تب اللہ اس کو قیمتی بنائے گا۔ دیکھو احکامات پورا نہ کرنے سے جان بے قیمت بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں یہی ہاتھ ہے، اگر اس کو کوئی کاٹے تو آگے اس پر شریعت نے قصاص رکھا ہے کہ والجروح قصاص، اس کے بدلے میں یہ اس کے یعنی بتایا گیا ہے ایک ایک چیز کو۔ لیکن اگر اس نے چوری کی تو اس چوری کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بے قیمت بنا دیا، اس پر پھر یہ ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس طرح آگے جتنے بھی حدود ہے اور تعزیرات ہے اس میں یہی چیزیں مقصود ہوتی ہیں، معاشرے کو پاک اور صاف، معاشرے کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے تو یہ بتایا جاتا ہے۔ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دین ہے کہ اس حکم میں اگر جان قربان کرنا پڑے تو جان قربان کرو، مال قربان کرنا پڑے تو مال قربان کرو، عزت قربان کرنا پڑے تو عزت قربان کرو، لیکن اپنی جان ایسی قیمتی نہ بن جائے کہ اس جان کو حفاظت کے لیے یا اس کو محفوظ رکھنے کے لیے احکامات کو قربان کرو، نہیں۔ اس لیے دین دیا گیا ہے ان سب چیزوں کو کہ اس میں یہ ہوگا مجاہدہ، اسے جگہ اور یہ بتایا کہ تم جو مجاہدہ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ من جاہدہ فإنما یجاہد لنفسہ، جو بھی کوئی کام کر رہا ہے خیر کا، اپنی خواہش کے خلاف حکم پورا کر رہا ہے، خواہش کے خلاف حکم پورا کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے نہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس حکم کو چھوڑ رہا ہے کہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ شیطان اس کو اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ اپنے نفع کے لیے حکم کو چھوڑو، کیوں؟ حکم میں نقصان دکھلاتا ہے، اور اپنے نفع کے لیے غلط کام کا ارتکاب کر لو کیونکہ اس میں نفع دکھلاتا ہے۔ یہ تو شیطان کا کام ہے، تزیین کرتا ہے، مزین کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، فقر سے ڈراتا ہے، حکم پورا کرو گے فقیر بن جاؤ گے، تمہارے مال کا نقصان ہو جائے گا، زکات دو گے اتنا کم ہو جائے گا، دوسروں پر خرچ کرو گے تمہارا کم ہو جائے گا، اور فحش کی ترغیبیں دیتا ہے، دوسروں کا لے گے تمہارا بڑھ جائے گا، کہ دوسرے کا پیسہ لو تمہارا بڑھ جائے گا، دوسرے کی عزتیں لو تمہاری عزت بن جائے گی، دوسروں کی جانیں لو تمہاری جان بچ جائے گی۔ تو یہ ایک پورا مقابلہ ہے اس راستے میں، اس لیے بتایا کہ یہ چیزیں بنیادی طور پر ہے کہ اپنی جان بے قیمت بن جائے احکامات کے مقابلے میں، اپنا مال بے قیمت بن جائے دین کے مقابلے میں، اپنی عزتیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے تو اپنا ملک بے قیمت بن جائے احکامات کے مقابلے میں، کہ ایک یعنی کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر یہ مقابلے میں آتا ہے، اگر یہ ساتھ جاتا ہے ہر چیز قیمتی ہے، لیکن اگر یہ کہتا ہے یا مجھے یا اس کو لو انتخاب کرو تو اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ اس دنیا کو ایک سنت کے مقابلے میں لیا جائے، اس کو ایک حکم کے مقابلے میں لیا جائے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو بنیادی طور پر رکھا ہے اور اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، اس کے کوئی شعبے نہیں ہے، یہ ایمان ہے، یہ نہیں کہ جماعت المومنین ہے، یہ جماعت المخلصین ہے، اور یہ جماعت المجاہدۃ النفس ہے، اور یہ جماعت الفلان ہے، اور یہ فلان ہے۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جس طرح کھانا کھانا، پانی پینا، یہ سب چیزیں ہر ایک انسان کی ضرورتیں ہیں، اس کے بغیر اس کی بقا نہیں ہے،
اس لیے نبیوں نے ان بنیادی چیزوں پر ابتدا میں محنت کی، اس لیے ایمان کی طرف بلایا ہے۔ احکامات پیش کرنے سے پہلے احکامات کو اپنے طریقے کے مطابق پورا کرنے پر کی طرف بلایا ہے، اور اسی میں کامیابی دکھلایا ہے، بتلایا ہے کہ اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو اس کے لیے یہ بنیادیں ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ خوبیاں بدن کے انسان کے اندر آ جائے، جو خوبیاں انسان کے اندر آ جائے تو اس کے لیے راستے بھی متعین ہیں، راستے متعین ہیں۔ مثال کے طور پر بندوں میں ایمان آ جائے، بندے عبادات پر آ جائے، بندے اخلاق پر آ جائے، بندے معاشرت پر آ جائے، بندے مجاہدہ نفس اور چیزوں پر آ جائے، تو اس کے لیے جو سب سے پہلا کام دیا گیا ہے وہ دعوت والا کام دیا گیا ہے۔ دعوت والا کام کہ جب ایمان کی طرف دعوت دی جائے گی تو سننے والا جب سنے گا اور جب وہ سوچے گا اور جب یہ بات اس کے دل کے اندر یعنی جب وہ سنے گا تو یہ بات اس کے اندر اترے گی۔ اس لیے جتنوں نے بھی ایمان لایا ہے تو عمومی طور پر اس کے جو ذریعہ بنایا ہے اس زمانے میں وہ اس نبی کی دعوت ہے کلمے کی طرف، کہ ہر نبی نے اس کلمے کی طرف بلایا ہے، اور اپنے طور پر نہیں، نبی کا تو کوئی کام اپنی طرف سے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو جو بھی کرتا ہے وہ تو اللہ کے نگرانی میں کرتا ہے۔ صراحتاً احکامات ہے کہ تم اگر یہ دینی زندگی وجود میں چاہتے ہو تو اس کے لیے راستہ یہی ہے کہ ان بے طلبوں کے پاس جا کر ان کو اس کی طرف بلانا، یہ تمہارے بعثت کا مقصود ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بڑوں کو بڑا کام دیا جاتا ہے، تو یہ چھوٹا کام نہیں ہے اور یہ معمولی کام نہیں ہے، اور یہ معاشرے کے ساتھ سب سے زیادہ خیرخواہی کا کام یہ ہے، سب سے زیادہ خیرخواہی کا کام یہ ہے۔ اس لیے ہر ایک پیغمبر نے اس ایمان کی طرف بلایا ہے، اس اخلاص کی طرف بلایا ہے، ان احکامات سے پہلے، لیکن ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں اس کلمے کی طرف بلایا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس میں یعنی مقصود یہی مختصر طور پر کہ تمہارا کام ہے اپنے رب کو پہچانو، عبادت میں معرفت ہے رب کا، کہ جو تمہیں چاہیے، جو تمہیں جتنے منافع تمہیں چاہیے اور جتنے مضرات سے تم بچنا چاہتے ہو، یہ دو باتیں ہوتی ہیں، جلب منفعت ہوتا ہے، نفع مضرت ہوتا ہے، عزت چاہتا ہے، ذلت سے بچنا چاہتا ہے، نفع چاہتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، بے دینی ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، حفاظت چاہتا ہے، ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ بندے کے اندر یہ سب باتیں اندر ہیں، اسی کے لیے وہ اپنے کوششیں کرتا ہے۔ تو یہ اعتقاد رکھو کہ اللہ جل شانہ تمہیں عزت دینے پر اور تمہاری کامیابیاں اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ پاک سے ان سب کامیابیوں کے دل کے اندر یقین اتارو کہ سب کامیابیاں ملیں گی اللہ کے ارادے سے اور اللہ کے چاہنے سے، اگرچہ مخلوق نہ چاہے، اگرچہ مخلوق، اللہ کا کام کسی پر موقوف نہیں ہے، اور مخلوق جتنی بھی ہے وہ ایک فقیر سے لے کر بادشاہ تک
ایک بستی سے لے کر پوری دنیا کے ممالک تک، اور ان کے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ پوری مخلوق اپنے ہر شکل کے ساتھ سب ایک چیز پر مجتمع ہو جائے کہ اس بندے کو عزت دینی ہے اور ذلت سے بچانا ہے، کامیابی دینے ہے اور ناکامی سے بچانا ہے، اور اس کو فلان چیز دینا ہے، اس کو یوں کر، یہ سب جمع ہو جائے تو اس کو وجود تب ملے گی جب اللہ چاہے گا۔ بس اس بات کو دل کے اندر اتارنا، یہ دل کی حیات ہے اور یہ زندگی ہے کہ مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، نہ اوپر لا سکتا ہے، نہ نیچے گرا سکتا ہے، نہ آگے بڑھا سکتا ہے، نہ پیچھے کر سکتا ہے، نہ کسی کو کپڑا دے سکتا ہے، نہ مکان دے سکتا ہے، نہ پیسہ دے سکتا ہے۔ پیسہ دے کر مالدار نہیں بنا سکتا، ملک دے کر حاکم نہیں بنا سکتا، چیزیں دے کر چیزوں والا نہیں بنا سکتا، اللہ کے مشیت اور اللہ کے ارادے کے بغیر۔ اور اللہ پیسہ دینا چاہے، مالدار بنانا چاہے، اس پہ کسی ایک فرد کی، کسی ایک علاقے کی، کسی ایک ملک کی یا تمام دنیا کے انسانوں کے چاہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بحاجت ہے، اللہ کا کام کسی پر موقوف نہیں، اور سب کا کام اللہ پر موقوف ہے۔ اس لیے جہاں جہاں سے جو کچھ بندے کو نظر آتا ہے، اس کا گمان ہوتا ہے بعض وقت، اس لیے کبھی جھکتا ہے کسی پتھر کا، کبھی جھکتا ہے درخت کو، کبھی جھکتا ہے کسی سورج کو، کبھی کیوں؟ اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے ہو رہا ہے، ادھر سے میرا مسئلہ حل ہو رہا ہے، اور کبھی جھکتا ہے چیزوں کی طرف، اور کبھی جھکتا ہے چیزوں والوں کی طرف، کبھی مالداروں کی طرف، کبھی حکام کی طرف، کبھی کس کی طرف، کبھی کس کی طرف۔ اس سب سے دین کی بنیاد یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے کے لیے اپنے دل کے اندر اس یقین کو اتارو کہ مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بس نہیں ہوگا۔ اور اللہ پاک سے تمام مخلوق کے بغیر، جس مخلوق کو جس کام کے لیے بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے اس لیے تاکہ زمین سے منافع ملے، نبیوں کو بھیجا ہے اس لیے تاکہ ہدایت ملے، تاکہ ہدایت ملے، شادی کا نظام ہے اس لیے تاکہ اولاد ملے، جس کو جس کام کے لیے بنایا بھی ہے، تو دل کے اندر یہ یقین اور یہ عقیدہ ہو کہ ان سب راستوں سے وہ منافع تب ملیں گے جب اللہ چاہے گا۔ اور اللہ پاک اپنے نظام میں کسی کا محتاج نہیں، اور اس کے ساتھ اس عقیدہ اور اس یقین کی طرف بلایا ہے، اور اس علم کی طرف بلایا ہے کہ ایک تو یہ علم ہے کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جگہ بجگہ ایسے بتایا گیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس پوری کائنات کا مقصود یہ ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ تمہارے اندر یہ بات اتر جائے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کو سب کچھ کا پتہ ہے، بس باقی جو کچھ کوئی کر رہا ہے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے کر رہا ہے، اور جس کے پاس جو بھی علم ہے اللہ کے دیا ہوا علم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق بھی کلمے والے یقین کے ساتھ ہے۔ اور وہ کیا کہ جب کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو اللہ کا نظام کیا ہے کہ اللہ نے دین پر وعدے کیے ہیں، دین پر وعدے کیے ہیں۔ یہ وعدے مشاہدے کے خلاف ہیں، لیکن دین پر وعدے ہیں۔ وہ کیا وعدے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی احکامات کے مطابق گزاری اور احکامات پر ڈال دی، جس میں دونوں باتیں ہیں، پورے کرنے کا اور بچنے کا، اگر ہم نے اپنی زندگی احکامات پر ڈال دی تو اس کا سب سے پہلا مقصود، اور اس وجہ سے کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ کرو، کہ اللہ کا حکم ہے
کہ بچو. تو اگر ہماری زندگی ان احکامات پر آ گئی تو اس کا سب سے پہلا مقصود جو ہے اور فائدہ ہے وہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہو جائے گا. تو رضا الہی کو اس ایمان کے ساتھ ڈالا کہ تمہارا جو کام ہوگا اس سے مقصود صرف اللہ کی رضا ہو. تمہارے عمل کا قیمت ہو دنیا بن جائے نہیں. عمل بہت قیمتی ہے. عمل کی قیمت یہی ہے کہ اللہ کیا ہو جائے. اس لیے عمل سے اس قیمت کو مانگو اور اس کو مطلوب بناؤ. تو یہ یقین رکھو کہ اگر ان احکامات کے مطابق میری زندگی گزرے گی تو پہلا عقیدہ ہے کہ عزت دینے والا اللہ ہے. تو دینے والا راضی ہو کر مجھے ان احکامات کے ذریعے سے کامیاب کرے گا دنیا میں بھی. اس لیے دنیا میں کامیابیوں کا یقین رکھو اور دنیا میں کامیابیوں کی نیتیں نہ کرو. ورنہ عمل سے اگر اسی کی نیت کر لو گے تو آپ کو تو مل گیا جو ملنا تھا یہاں. نہیں, عمل پر دنیا پر جو وعدے اس کا یقین رکھو کہ اس عمل پر اللہ میری دنیا بنائے گا. لیکن میں عمل دنیا بنانے کے لیے نہیں کرتا. میں عمل کرتا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے بس. جنت کی نیت وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے. تو میں تو اسی لیے کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ راضی ہو کر مجھے جہنم سے بچا دے. جہنم کے بھوک سے, جہنم کے پیاس سے, وہاں کے سردی اور گرمی سے, وہاں کی ذلت اور پریشانیوں سے, اور اللہ مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے. بس یہی میرا مقصود ہے. اس لیے دعائیں ہیں اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل. کہ اللہ میں تو تیرے ہی سے مانگتا ہوں, تجھے مانگتا ہوں, تیری رضا اور جنت. اور ظاہر بات ہے رضا اور جنت کے لیے سبب کیا ہے؟ وہ نیک عمل ہے. تو وہ عمل بھی میں تیرے ہی سے مانگتا ہوں. رضاک والجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل. ہر وہ قول جو مجھے تیرے قریب کر دے, جنت کے قریب کر دے, اور ہر وہ عمل جو مجھے تیرا مقرب بنا دے, میں تیرے سے اس عمل کی سوال کرتا ہوں اور تیرے پناہ میں آنا چاہتا ہوں. تیری ناراضگی سے, اللہ کی ناراضگی, بس اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا رہ گیا؟ تو تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں تیرے ناراضگی سے اور تیرے ناراضگی والی جگہ سے, اور جو آ گئے, اور ہر اس عمل سے جو مجھے تیرے سے دور کر دے. وما قرب الیہا من قول وعمل. ہر وہ عمل جو تیری ناراضگی کا ذریعہ ہے. تو اس لیے یہ بتایا کہ یہ اندر عقیدہ رکھو کہ جب میں حکم کو پورا کروں گا تو اللہ میرے سے راضی ہو جائے گا اور مجھے جہنم سے بچائے گا اور جنت میں داخل کرے گا. یہ مرنے کے بعد والی زندگی. اس لیے اس حکم پورا کرنے میں مجاہدہ کرو کہ تھوڑی سی گرمی برداشت کرو تو نہ ختم ہونے والے گرمی سے اللہ تمہیں بچا دے گا. اور یہ مجاہدہ کرو کہ تھوڑی سی راحت قربان کر لو تو اللہ نہ ختم ہونے والے راحت سے اللہ تجھے نوازے گا. اعلانات ہوں گے کہ جوان رہو ہمیشہ کے لیے, صحت مند رہو ہمیشہ کے لیے, جنت میں رہو ہمیشہ کے لیے, جوان رہو ہمیشہ کے لیے. تم اپنے اس راحت کو حکم پر قربان کرو گے تو نہ ختم ہونے والے راحتوں سے اللہ تجھے نوازے گا, اور تم اس حکم اپنے یعنی مشقتیں برداشت کرو اس حکم میں تو اللہ نہ ختم ہونے والے مشقتوں سے تمہیں بچا دے گا. تو اس یقین کو دل کے اندر اتارنا کہ دیکھو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ حکم پورا کر. دکان ذریعہ نہیں ہے, زمین ذریعہ نہیں ہے. دکان میں احکامات ذریعہ ہے, زمین میں احکامات ذریعہ ہے.
मुल्क जरिया नहीं है, वरना अगर इसको जरिया समझा जाएगा तो एक काफिर के लिए और मुसलमान के लिए जिंदगी बनाने के एतबार से वो भी जमीन को जरिया समझकर जिंदगी गुजार रहा है और ये भी जरिया समझकर जिंदगी गुजार रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो हमारे यहाँ हकीकी असबाब है वो क्या है? वो माल नहीं है, उस माल में अहकामात जरिया है। वो तिजारतें नहीं है, उन तिजारतों में अहकामात जरिया है। अगर वो तिजारत हुक्म के मुकाबले में आ जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर वो मुल्क हुक्म के मुकाबले में आ जाए कि या हुक्म लो या मुझे लो, अगर यानी तुझे चाहिए कि मैं तेरे हाथ में हूं तो हुक्म को सलाम कर लो, और अगर तुम्हें हुक्म चाहिए तो मैं सलाम कर लेता हूं, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता। इतना ईमान तो बंदा सीखे कि उन शोबों में बंदा कह दे मुल्क को कि मैं तेरा बंदा नहीं हूं, माल को कहते मैं तेरा बंदा नहीं हूं। क्यों? बंदा कभी बंदा बनता है दिरहम का, बंदा कहमतन की सिजदा करता है, कभी बंदा बनता है दीनार का, कभी बंदा बनता है कपड़ों का कि अच्छे अच्छे कपड़े हो, उसमें निशानियां हो, उसमें यूं हो, बस ये मुझे चाहिए, मैं आराम से रहूंगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस पर नबियों का बहुत वक्त गुजरा है और इसमें पहलू के वाकयात बताए हैं कि तुम्हारे पास जो पैसा है पहले वालों के पास तुम्हारे से ज्यादा था, किधर गए? तुम्हारे पास जो असबाब है तो पहले वालों के पास इससे ज्यादा थे, वो किधर गए? वमा बलगू मिअशार मा आतैनाहुम, तुम्हारे पास उसका 10वां भी नहीं है। तो जब वो गलत रास्ते पर पड़कर वो कामयाब ना हो सके तो तुम क्या कामयाब हो जाओगे? इसलिए इसकी दावत के बगैर इसका कोई रास्ता नहीं है कि इसकी तरफ बुलाना। जो बंदा तवज्जो से सुनेगा और अपने आप को मोहताज समझकर सुनेगा और समझने के लिए सुनेगा, अल्लाह इसको समझाएगा। तो ये बात बताई कि देखो तुम अगर इस पर आओगे, यानी अहकामात पूरा करने से पहले अहकामात पर जिंदगी का यकीन मुकद्दम है। ये इल्म मुकद्दम है कि हुक्म पर जिंदगी बनने का यकीन हो। अगर हुक्म पर जिंदगी बनने का यकीन नहीं है तो बंदा हुक्म वाला इल्म नहीं सीखेगा, और अगर सीखेगा भी तो उस पर अमल नहीं करेगा, उस पर सीखेगा नहीं, और अगर उसको मालूम भी है उस पर अमल नहीं करेगा। इस वजह से कि इन अहकामात पर चीजों के मुकाबले में जिंदगी बनने का यकीन अंदर नहीं है, या अगर है तो कमजोर है, इतना कमजोर है जो बंदे को ताकत पर नहीं डाल सकता। तो इसकी तरफ बुलाना ये काम है और ये बड़ा काम है कि अगर हम इन अहकामात को पूरा करेंगे तो अल्लाह हमारे से राजी हो जाएगा आखिरत में ये, और दुनिया में अल्लाह हमें कामयाब कर देगा। और उसके साथ इसका अकीदा रखे, अगरचे हमारे पास पैसे ना हो, अगरचे हमारे पास पैसा, वादे ईमान पर है, ईमान के साथ पैसा की शिरकत नहीं है। यानी ये ऐसा नहीं कि बगैर उसके कामयाब नहीं हो सकता, या इसके होते हुए पैसों के बगैर नाकाम हो जाएगा। तो सबसे पहले इस बात को दिल के अंदर उतारना कि अगर हमारी जिंदगी अहकामात के मुताबिक होगी तो अल्लाह हमारे से राजी हो जाएगा, अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगा, अगरचे हमारे पास पैसा ना हो। इसलिए पैसे को सामने रखकर तरतीब देना, जमीनों को सामने रखकर तरतीब देना, हुकूमतों को सामने रखकर तरतीब देना, ये बुनियाद नहीं है। अहकामात को सामने रखकर तरतीब देना वो या खुलासा ये है कि माआत को सामने रखकर तरतीब दो, माश को सामने रखकर तरतीब मत दो। माश को सामने रखकर जिंदगी को मुरतब करके कि मेरा माश है, माश का जरिया मेरा दुकान है, मेरा जमीन है, मेरी जमीन है, मेरा फलान है, मेरा फलान है, तो उसको पूरा करके फिर मैं महाद वाला काम करूंगा जो मरने के बाद जो आखिरत वाली जिंदगी है। नहीं, महाद को सामने रखकर माश को तरतीब दो। महाद मुकद्दम है, जिंदगी आखिरत के बुनियाद पर होगी, जिंदगी दुनिया के बुनियाद पर नहीं होगी। अब ये बातें अंदर उतारने के लिए रास्ता क्या है? तो रास्ता मुतय्यन है कि जो अल्लाह ने
اتارا ہے اس کے بارے میں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو لے کر اپنے کو محتاج سمجھ کر دوسروں کے پاس جا کر اس یقین کی طرف بلانا، اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور خود میرے دل کے اندر بھی بات اترے گی، اور اس کا سننا اور اس کو سوچنا اور اس کو لے کر دنیا میں پھرنا یہ ذریعہ ہے اس بات کو دل کے اندر اتارنے کے لیے۔ اگلی بات یہ ہے، یعنی راستے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دعوت کے بغیر اس کی طرف اور اس بات کے سنے بغیر اور اس بات کو کہے بغیر اور اس نظر سے دیکھے بغیر اور اس کے سوچنے بغیر یہ دولتیں نہیں ملتی، اور اس کا تعلق بندے سے باہر زندگی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے اندر کے ساتھ ہے کہ اپنی آنکھ کو صحیح کرو، اپنے کان کے استعمال کو ٹھیک کرو، اپنے ہاتھ اور پیر کے استعمال کو ٹھیک کرو۔ دوسری بات یہ کہ اس کو کہ ایک تو یہ، اب اگلی بات یہ کہ اب جو احکامات ہیں، جو حکم آئے ہیں، تو ان حکموں کو سیکھو، ان حکموں کو سیکھنے کا حکم ہے۔ اس لیے نبی جس طرح داعی ہے تو نبی معلم بھی ہے ان احکامات کا، نبی ان احکامات کا معلم ہے، کیوں؟ احکامات نبیوں پر اتارے گئے، احکامات کے پورا کرنے کا طریقہ نبیوں پر اتارا گیا، تو ان احکامات کا اس کے لیے ذریعہ صرف علم ہی ہو سکتا ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ غربت ہے، نہ فقر ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ اس حکم کو کیا کرو، اس حکم کو سیکھو۔ اس لیے دعوت کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، دعوت کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، نبی داعی بھی ہے، نبی معلم بھی ہے، تو دوسرا مدعو بھی ہے، وہ متعلم بھی ہے کہ سیکھے گا، اور اس سیکھنے کے لیے یعنی سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہ اس حکم کو سیکھنا، اس کا طریقہ سیکھنا، اور اس پر جو مل رہا ہے اس کا یقین اندر ہو، تو اس کے لیے رکھا ہے کہ اس کو تقویت دینے کے لیے ان احکامات پر جو وعدے ہیں اس کو سنو، اور اس کے پورا نہ کرنے پر جو وعیدیں ہیں اس کو سنو۔ کیوں کہ معاشرے میں ان احکامات کے پورا نہ کرنے پر جو منافع ہیں وہ تمہیں نظر آئے گا، اور احکامات کے پورا کرنے میں جو نقصانات ہیں وہ تمہیں نظر آئے گا، بازاروں میں یہی نظر آئے گا کہ اگر حکم کو توڑ کر کرو گے تو اتنا مل سکتا ہے، حکم کو چھوڑ کر کرو گے تو اتنا مل سکتا ہے، اور اگر حکم کو پورا کرو گے تو پھر اتنا نہیں ملے گا، پھر تھوڑا ملے گا۔ یہ بازاروں میں، گھروں میں مختلف اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اور بازاروں میں اور چیزوں کی قیمت بتایا جاتا ہے، کہتے سونا تو بہت قیمتی ہے، پیٹرول تو بہت قیمتی ہے، دانت تو بہت قیمتی ہے، اور یہاں اتنا بتایا گیا کہ اس راستے کا ایک عمل تمہارے سب قیمتی چیزوں سے قیمتی ہے۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا، کہ چیزوں میں لگو لیکن اس کی قیمتوں کو دل کے اندر بٹھا کر نہ لگو۔ اب اس کے اتارنے کا ذریعہ کیا ہے کہ لوگوں نے اعلان کیا ہے، فلان نے کہ اس کی قیمت اتنی ہے، اس کی قیمت اتنی ہے، یہ اتنا قیمتی چیز ہے۔ ادھر پیغمبر نے اعلان کیا ہے اور اللہ کی طرف سے منادی ہے کہ دیکھو تم اگر اس حکم کو پورا کرو گے تمہیں یہ ملے گا اور یہ ملے گا، اور اگر پورا نہیں کرو گے تو وعیدیں ہیں۔ یہ اس لیے اس کا سننا کام ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے جس کو بھی راستہ دیا گیا ہے انہیں اعمال کے ذریعے سے دیا گیا ہے کہ دعوت کے ذریعے سے اور تعلیم کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے اور تعلیم میں وہی دونوں باتیں ہیں، اس عمل کا علم اور اس عمل پر جو ملنے والے ہیں اس پر وعدے، اور وعدوں کو طریقے پر مقدم رکھا ہے، اس لیے وعدوں کو ایمانیات پہ لایا ہے۔ جس طرح بندے کے ذمہ یہ عقیدہ ہے کہ نماز فرض ہے،
تو نماز میں کامیابی کا یقین بھی ضروری ہے. اگر نماز میں کامیابی کے یقین کا انکار کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے ایمان کا کیا بنے گا. وعدے جو جہاں جہاں ہے قرآن اور حدیث میں تو ان وعدوں کا یقین اس کو تقویت دینے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں ہے. یہی شکل ہے, اس کو سنو. اور اس کے ساتھ کہ وہ اس سے تم میرے اور تمہارے اندر صفت احتساب پیدا ہو جائے گا کہ عمل کرو گے تو تمہارے سامنے اس عمل پر جو مل رہا ہے وہ سامنے ہوگا, تو جو چھوڑ رہے ہو اس کو آسانی سے چھوڑ جاؤ گے, ورنہ جو چھوڑ رہے ہو اس کے منافع تمہارے سامنے ہے اور جو جس میں لگ رہے ہو اس کے منافع نہیں ہے تو پھر اس کا نقصان نظر آئے گا ظاہراً میں. اس کے لیے نماز کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. کیوں کہ اس پر جو وعدے ہیں اس سے انکار تو نہیں کر رہا ہے لیکن اس کا یقین نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس چیز کو اندر اتارنے کے لیے. اس لیے یہ علم ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے ایمان کے ساتھ جیسے اخلاص ہے ایمان کے ساتھ احتساب ہے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور انہی خوبیوں کی وجہ سے عمل کی قیمت بنتی ہے, ورنہ رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا الصوم. کہ بتیرے ہیں جو رات کو اٹھے ہوئے لیکن سوائے تکنے کا اور کچھ نہیں مل رہا ہے. تو میرے محترم دوستوں اس احتساب کو ساتھ لینا ہے اور یہ بات اس میں بندہ لگے صفت احسان کے ساتھ کہ اس طرح لگے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر مجھے کسی اور کے دیکھنے کی کیا بات ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کسی بات پر خوش رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اب بندہ کہ یار وہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے, نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ جل شانہ میرے دل کے حال کو جان رہا ہے. اس کے اندر یہ چیز جو ملے گی یہ قرآن پاک کی تلاوت پر ملے گی کہ بندہ قرآن, کیونکہ قرآن ذکر ہے کہ اس کو پڑھنا اللہ توفیق دے کہ اس کو بندہ یعنی اس کے مضمون سامنے ہو. کم از کم جو نماز میں پڑھا جا رہا ہے اس کا تو پتہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو بہرحال قرآن پاک کے ساتھ اس کا تعلق ہے, لیکن وہ قرآن پاک پڑھنا بھی اس کو بھی یقین کے ساتھ, یہ یقین ہر جگہ جڑے گا اور اخلاص کے ساتھ اور اس کے طریقے کے ساتھ, تب اس کے منافع ظاہر ہوں گے. اور ساتھ ساتھ ذکر کے اہتمام کے ساتھ. کثرت ذکر کے بغیر دنیا کی بے رغبتی حاصل نہیں ہو سکتی اور دنیا داروں کے شر سے بندہ بچ نہیں سکتا کہ اپنی دنیا کے شر سے بچ جائے یا دنیا داروں کے شر سے بچ جائے. الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاه وعالما ومتعلما. دنیا پر تو لعنت ہے, دنیا پر اللہ کی رحمت سے دور ہے. جب بندہ اس پہ لگتا ہے تو یہ ملعونیت آنکھوں کے اندر آ جاتی ہے, کانوں کے اندر آ جاتی ہے, زبان کے, اس لیے اس کے بول غلط ہو جاتی ہیں اس ملعونیت کی وجہ سے. اس کا طریقہ غلط ہو جاتا ہے. تو یہ تو ملعون ہے جو کچھ اس کے, مگر اس ملعونیت سے نکلنے کا راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہے اور علم ہے. اس لیے عالم اس علم کی وجہ سے جو اسلام کے اعتبار سے جو علم ہے اور جو اس کے متعلق سیکھ رہا ہے یہ اس ملعونیت سے بچ سکتا ہے, اور یہ پھر ملعونیت نہیں ہے, آگے ذکر اور دین ہے. اس لیے اس کو رکھا ہے, کم از کم تسبیحات رکھے ہیں کہ صبح اور شام اپنے تسبیحات کو ان آداب کے ساتھ پورا کرنا, ورنہ بندہ دنیا سے اور دنیا کی بے رغبتی کے بغیر بندہ دن کا کام نہیں کر سکتا. ورنہ دنیا اندر ہوگی, پیسہ اندر ہوگا تو پیسوں والوں کے پیچھے پھرے گا, اور جب پیسہ اور پیسے والوں کا اور دین کا مقابلہ آ جائے دینداروں کا تو یہ دینداروں کو چھوڑے گا,
दीनदारों के पीछे चलना छोड़ेगा। किसकी वजह से? कि उनके पीछे तो चल रहा था कि मुझे दुनिया मिल जाएगी, उनके पीछे तो चल रहा था कि मेरी हैसियत बन जाएगी, अपना एक मनसब, अपना एक ओहदा। अब रास्ते में किसी और जगह मिल रहा है तो अब ये अपना सैर और अपना चलना बरकरार नहीं रखेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ 3 जा रहे थे, नजर ही आ रहे थे कि ये कौन है, ये नबी के साथ चल रहे हैं, सोबत है। जब दुनिया अंदर होती है तो बहुत खैर की चीजों से बंदे को नफा नहीं होता। गरज आदमी है, गरज है, गरज के लिए कर रहा है। तो रास्ते में वही किस्सा सबके सामने, जो 2 ईंटें थी और ये 3 थे। अब बहाने शुरू हो गए। सही रास्ते पर चलने से बंदा आज़ार करता है, सराहतन नहीं कहता कि मैं नहीं करता, कहते मेरा काम है। मेरा क्या है? काम है, मेरा बहाना है। ये काम तुम्हारा किसने बनाया है? काम वो है जो काम बनाया जाता है। अब नमाज का वक्त है मिसाल के, और बंदा कहते मेरा काम है, तो ये काम तुम्हारा किसने बनाया है? वलहुम आमालुन दून ज़ालिका हुम लहा आमिलून हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुतरफ़ीहिम बिल अज़ाबि इज़ा हुम यजअरून ला तजरुल यौमा इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून। आज भाग रहे हो और तुम कह रहे हो कि मेरे काम है, तो भागते क्यों हो? वापस आ जाओ अपने हवेलियों में और अपने मशवरों की जगह में और अपने बैठकों में, ताकि लोग तुम्हारे पास अपने मसाइल रखेंगे कि जो हमारे मसला हल करो। तो अब तुम भागते क्यों हो? मेरे मोहतरम दोस्तों, बंदा सिर्फ मोहब्बत की वजह से नहीं चलता कि मेरा दिल करता है क्या करूं, चाहने की वजह, वो तो अंदर की दौलतों से चलता है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि बताया गया है कि देखो तुम्हारा तो वरना यानी तो उन्होंने बहाने बना दिए और रह गया। अब कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता है किसी पर, जबरदस्ती के हुक्म है। और फिर जब रह गया तो वो हुआ जो होना था उनके साथ। क्यों? एक को भेजा खाने के लिए। अब शैतान हर एक के साथ कहता ये दुनिया ऐसी है कि जिसके पास 2 हो तो कहते तीसरी वादी भी मेरी ही हो, दूसरे के किसी की ना हो। मजबूरी की वजह से दूसरे को देने के लिए तैयार होता है, लेकिन कहते मेरा ही हो सब कुछ, मेरा ही हो। अब उसके अंदर बात उठी कि ये तो ईंटें तो 2 है, हम 3 है, तकसीम कैसे होगी? तो अच्छी बात यह कि सब मेरा। और उसका तरीका क्या है? जब बंदा कहता है मेरा हो और मेरी चले और मैं जो चाहता हूं वो हो, वो जरिया बनता है दूसरों के जिंदगियों के बिगाड़ने का। वो अपनी जिंदगी बनाने के लिए और अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए और अपने बात चलाने के लिए दूसरों की जिंदगी बिगाड़ता है, क्योंकि उसको नजर आता है अगर मैंने दूसरों को नहीं बिगाड़ी तो मेरी नहीं बनेगी। तो उसके दिल के अंदर ये बात आई कि अब इसको मैं क्या करूं, खाने में जहर डाल दो, बस खत्म कर दो तो दोनों तुम्हारे हो जाएंगे, इसको बीच में से हटा ही दो। अब उन्होंने कहा कि अब तकसीम पूरी नहीं हो रही है, 2 है हम 3 हैं, कहते उस एक को कत्ल कर दो तो एक आपका एक मेरा। 12 जब वापस आ गया तो वैसी बातें बना दी, बिगाड़ी, तुमने देर किया, तुमने यूं किया, तुमने यूं कर लिया, उसी को कत्ल कर दिया और कत्ल करके फिर आराम से एक तेरा और एक मेरा। तो उसके बाद जब खाना खा लिया तो तीनों वहां पर पड़े हुए थे लंबे, और वही दोनों ईंटें हैं। ये मुल्क रहता है, ये जमीनें रहती खत्म नहीं होती, ये क़यामत तक की चीजें हैं, इस पे आने वालों का इम्तिहान हो रहा है। तो खैर इन चीजों से बंदा देखो, सिर्फ गरज की वजह से कोई काम करना और अल्लाह के साथ ताल्लुक पूरी नहीं है और दुनिया की बेरगबती नहीं है या अपनी जाह की बेरगबती नहीं है, मनसब की। अब शैतान जो था तो जिस किसी बुजुर्ग से पूछा ना कि हमारे पीछे तो ये लगा हुआ, इसके पीछे कौन लगा हुआ था? कहते इसके पीछे तो नफ्स ही था। अब उस नफ्स से क्या काम किया वहां? तो
باتیں تو اس پہ جو بھی ہے لمبی چوڑی باتیں ہوں گی، لیکن ایک بات اس پہ یہی ہے کہ جب جتنے بھی مخلوق زمین کے اندر تھی، پریشانیاں پیدا کر رہی جو کچھ بھی تھی، تو اللہ نے نظام چلایا، فرشتوں سے کہا کہ جنات کو ختم کرو، باہر مارو، قتل کرو، وہ کر لے ہوگا، یا تو کچھ بھاگ گئے، کچھ قتل کیے گئے، شرارتیں کر رہے تھے. تو یہ بندہ بن گیا بہت اچھا. یہ شیطان ایسا، میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے، میں تو بس جیسے تو کہو گے، تم جو بھی باتیں کی، بہرحال اس سے وہ بچ گیا اور رہا فرشتوں میں. تو جب بندہ غرض کے لیے کام کرتا ہے، ہمارا ایک مفتی صاحب ایک دفعہ سنا رہے تھے رحمہ اللہ، کہتے ہم ایک ملک میں گئے تو اس ملک والوں نے ہمارے ساتھ ایک بندہ جوڑا تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ کس غرض کے لیے آئے، کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے. وہ بندہ ایسا تھا کہ جب ہم تعلیم میں بیٹھتے تھے سب سے پہلے وہی آتا تھا، نماز میں سب سے پہلے وہی آتا تھا، ہر عمل میں ہمارے سے پہلے پہنچ ہی جاتا تھا تاکہ مجھے کوئی نہ پہچانے، مجھے کوئی. تو مفتی صاحب نے فرمایا جب ہمارا چل رہا یا 2 مہینے جتنا بھی تھا وقت گزر گیا، تو ہم جب جا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ہمیں کیسے پایا؟ تو وہ سمجھ گیا کہ تو انہوں نے مجھے سمجھ لیا ہے، یعنی اس کے اندر ایمان ہی نہیں تھا، لیکن اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا کہ میں یہ ہوں، تاکہ مجھے اندر اور باہر کی سب چیزوں کا پتہ چل جائے. تو یہ فرشتوں کے اندر ہی رہا، اسی صحبت میں رہا. فرشتوں کی صحبت بھی بندے کو نہیں بدل سکتا ہے انسان کو اگر اغراض والا ہے. اس کے اندر کی چیزیں الگ ہیں. اس کے اندر کی بات یہ تھی کبھی نہ کبھی تو اللہ اس زمین کے لیے کسی کو خلیفہ بنائے گا نا، یعنی ایسے تو نہیں چھوڑے گا نا، یہ زمین تو ایسے تو نہیں ہوگی، کبھی تو بنائے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو جب بھی ہو. تو اب میرے علاوہ کون ہی ہو سکتا ہے، میں ہی تو ہوں. اب سب اعمال میں ان کے ساتھ جڑتا رہا، کرتا رہا، جو کچھ بھی کیا کرتا رہا، نظر ہی نہ آئے کہ کچھ کمی کر رہا ہے. اب اندر یہ تھا کہ خلیفہ تو میں نے ہی بننا ہے، کیونکہ اور تو کوئی رہے نہیں، وہ ہمارے والے سب تو قتل ہو گئے یا نکالے گئے یا جو کچھ بھی ہو ان کے ساتھ ہوا، فرشتوں کو تو بنانا ہی نہیں ہے، تو میں ہی ہوں. ادھر سے اللہ کا نظام چلا. اللہ کا کام کسی پر موقوف نہیں ہوتا، کس وقت کس حال میں اپنے کام کے لیے کس کو ذریعہ بنا دے وہاں گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کا نظام ہے. تو ادھر سے مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا اور پیدا کیا اور کہا یہی ہے. تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا بندر والی بات ظاہر ہو گئی کہ اچھا میں کیا سے یہ کیا ہوا. اس لیے اللہ کے حکم کے ماننے سے اس کے متعلق جو حکم تھا اللہ کا اس سے انکار کر دیا. اس لیے یہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان اعمال کے ذریعے سے وہ تاثیریں پیدا ہو جائیں اور وہ اثرات پیدا ہو جائیں جو اس کے ہیں. تو اس کے بغیر بندہ دنیا اور دنیا داروں کے شر سے نہیں بچ سکتا کسی جگہ بھی. کیوں؟ پیسے کی ضرورت تو پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ ظاہری سبب کے اعتبار سے اپنے دینی کاموں میں بھی ضرورتیں پڑتی ہیں، اپنے دنیاوی کاموں میں بھی ضرورتیں پڑتی ہیں. تو کبھی اس پیسے میں اپنی ذات کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، اور کبھی اس کو خود تو نہیں ہے اس کے پاس لیکن مالداروں کے ہاتھ میں اس کو پیسہ نظر آتا ہے، ملک والوں کے ہاتھ میں اس کو نظر آتا ہے. تو یہ ان کے پیچھے پڑ کر اور اسی اعتبار سے اپنی زندگی کو ترتیب دیتا ہے. اس لیے بتایا کہ دعوت کے ساتھ اس تعلیم کو اور تعلیم اور دعوت کے ساتھ اس ذکر کو اور مصنون دعاؤں کا اہتمام اسی کی طرف بھی بلانا ہے، اس کو بھی سیکھنا ہے، اور اس سے وہ اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے گا. تو اور طریقہ وہی علم ہے اور کوئی نہیں ہے. کسی کو اس کو جن کے پاس نبیوں کے پاس یہ علم آیا تو ان سے سیکھا گیا، اور نبیوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو ملا تو ان سے سیکھا گیا. ہر بعد میں آنے والوں نے پہلوں سے سیکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہی راستہ ہے.
کہ اس کے ذریعے سے یہ چیز وجود میں آئے گی۔ اب جب یہ باتیں اندر پیدا ہو گئی کہ ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف اخلاص ہے، ایک طرف ان عمل پر جو مل رہا ہے اس وعدوں کا یقین ہے، اس کا شوق ہے، ان وعدوں کے شوق میں، وعیدوں کے خوف میں، اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اب عبادت کرو تاکہ عبادت ایمان کے ساتھ ہو، عبادت اخلاص کے ساتھ ہو، عبادت احسان کے ساتھ ہو، اور عبادت وہ سنت طریقے کے ساتھ ہو، اور عبادت جو ہے اس میں سب سے پہلے احکام میں پھر مجاہدہ آئے گا ان عبادات میں، کہ نماز میں پھر یہ مجاہدہ ہے کہ اب اپنے سب چیزوں کو چھوڑ کر ادھر آ جاؤ اس یقین کے ساتھ کہ اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں ہے اور ادھر سب کچھ ہے، ادھر اس یقین کے ساتھ آؤ۔ آگے پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کہ حکم اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی غرض سے کھانا کھانا چھوڑ دینا آسان ہو جائے۔ جس کو چھوڑنا آ گیا اس کو لگنا آ گیا، جو اللہ کی وجہ سے دکان چھوڑ سکتا ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے لگے گا، اور جس کو چھوڑنا نہیں آیا اس کو لگنا نہیں آ سکتا ہے۔ جس نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑنا سیکھ لیا وہ جب کھائے گا پیے گا اللہ کی نسبت سے کھائے گا پیے گا۔ تو یہ بتائے یہ احکامات اس طرح یعنی مال میں احکامات بتائے کہ اس کو خرچ کرنا اس یقین کے ساتھ کہ میں دے رہا ہوں لیکن میرے پاس آ رہا ہے۔ دکان میں بندہ کتنا خرچ کر رہا ہے، سامان لے رہا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میں 1,00,000 کا تو لے رہا ہوں لیکن اس میں 1,50,000 میرا بن جائے گا، تو دے رہا ہے اس یقین کے ساتھ کہ آ رہا ہے، اور وہاں کوئی یقین ہی نہیں ہے، اور ادھر وعدے ہیں کہ تمہارے اس خرچ پر اللہ تمہارا مال بڑھائے گا۔ تو اس یقین کی وہ یقین سامنے رکھو، اور جہاں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے حکم کے خلاف ہے تو یہ وعید ہے کہ اللہ اس کو گھٹائے گا جو بھی راستہ ہو، لیکن رہے گا نہیں۔ یہ سب چیزیں دی گئی تاکہ بندہ عبادت پر آ جائے، اور اس کے ساتھ نماز ہے، جس کی نماز بنے گی زندگی بنے گی، اس کا گشت بھی بنے گا، اس کا تعلیم میں بیٹھنا بھی، اس کا مشورے میں بیٹھنا بھی، اس کا ہر عمل، اگر اس نماز سے انسان کے روزہ بن سکتا ہے، اور اس کے زکوٰۃ جو عمل عبادت ہے اس کا صالح ہونا نماز کے صحیح ہونے پر رکھا ہے۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، کہ سب سے پہلے یہ حقوق اللہ میں ہے کہ نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی، اگر نماز اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے اور پورے نکل آئے، اور اگر نماز جو ہے کیا ہے اچھی نہیں نکلی، نماز میں یقین کی خرابی، نماز میں طریقے کی خرابی، نماز میں دھیان نہیں، تو باقی بھی کیا ہوگا اس کا اثر باہر پڑے گا۔ اس لیے اس پر لایا، اور اس کے ساتھ لایا کہ جب انہی اعمال میں بندہ لگے تو قربانی کے ساتھ لگے۔ دیکھو ایک ہے صورت قربانی، شکل، کہ جب ان اعمال کا وقت آ جائے، ان اعمال کا وقت آ جائے تو اس وقت میں اور کوئی کام نہ کرنا۔ جب تمہارے لیے ان اعمال کا وقت ہے تو ان اعمال میں اور کوئی کام، سیکھنے کا وقت ہے، ذکر کا وقت ہے، اور دعوت کا وقت ہے فلانا، تو اس وقت اور کوئی کام نہ کرنا۔ اس لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ اعمال تو ایسے کہ جس کے لیے اوقات متعین ہے، اور کچھ ایسے کہ اس کے لیے متعین کرو، اور وہ یہ کہ آپ کے یعنی ان اعمال کے لیے جب جو وقت ہوتا ہے اس میں بندہ صورتاً مجاہدہ کرے، صورتاً، اس صورتاً مجاہدے کی برکت سے حقیقی مجاہدہ اللہ ہمیں نصیب کرے گا۔ اور حقیقی مجاہدہ کیا ہے کہ بندہ حکم کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہ کرے، نہ کاروبار کی، یہ توفیق جو ملے گی یہ ملے گی کہ جب بندہ ان اعمال کو اس طرح وقت پر کرے اور پورا کرے اور قربانی کے ساتھ کرے۔ یہ عمل اپنی ذات کے اعتبار سے فرض عین نہیں ہے، لیکن یہ ان فرائض کے وجود میں لانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اس پر اس طرح لگو۔ جب یہ ہوگا تو اب اس بندے کے لیے حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا، تو متقی بن جائے گا۔ حرام دیکھنا ختم،
حرام سننا ختم، حرام بولنا ختم، حرام ہاتھ سے دستخطیں کرنا حرام، تولنا دینا لینا یہ ختم، حرام مجلسوں کی طرف جانا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے کلمے کے اندر وہ اخلاص اور وہ قوت اور طاقت پیدا ہو جائے گی کہ اس کو حرام سے روکے گی، اور جب یہ حرام سے روکے گا اور حلال اختیار کرے گا تو حلال کی برکتیں ہیں، حلال روزی کی برکتیں ہیں، اس کے کاروبار میں برکت ہوگی، اس کے مال میں برکت ہوگی، اس کے چیزوں میں برکت ہوگی۔ اس تقوی کی بنیاد پر اللہ اس کے لیے ہر مشکل کو اللہ آسان کرے گا، کیونکہ مشکلات جو بندے کو زیادہ پریشان کرتی ہے وہ تقوی کے ٹوٹنے سے آتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ اس سے توبہ کرے، اس سے کیا کرے؟ توبہ کرے کہ جو غلط زندگی گزری ہے اس سے بندہ توبہ کرے، اس توبہ کی برکت سے اللہ اس کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ مزید آگے صحیح طور پر زندگی گزارنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو بندے کو توبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو توبہ کرنے کے طریقے ہیں اس طریقے کے مطابق کرتا ہے، ندامت اندر آ جاتی ہے۔ دیکھو بندے کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر دل کے اندر مسئلہ ہے، گردے کے اندر مسئلہ ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں گردہ کو نکالنا ہوگا، یہ پتا جو ہے نکالنا ہوگا، یہ فلان چیز اس کے لیے پیسے بھی دے رہا ہے، سفارش بھی کر رہا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش بھی کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو اس کا حوالہ کر رہا ہے کہ اس ایک گردے کے نکلنے سے میرا بدن محفوظ ہو جائے گا، اس میں کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ جب یہ بات اندر پیدا ہو جائے تو حرام کو نکالنا کاروبار سے، حرام کو نکالنا معاملات سے، حرام کو نکالنا اپنے اشغال سے، حرام کو نکالنا اس کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا، اور حلال اختیار کرنا اگرچہ اس پہ پیسے توڑے ہیں، اگرچہ اس پہ عہدہ چھوٹا ہے، اگرچہ اس پہ چیزیں کم ہے، لیکن حلال کا اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مجاہدہ آسان نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو حکم خواہش کے مقابلے میں حکم پورا کرتا ہے اور اللہ کی رضا مقصود ہے تو اللہ ان کے لیے اپنے قرب اور جنت اور اپنے تعلق کے راستے اللہ کھول دیتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں کے ساتھ محبت کرتا ہے جو اللہ کے حکم میں ہر چیز کو قربان کر سکے۔ بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس زندگی کو سیکھنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جب بندے کے یعنی عبادات ٹھیک طرح پر آ جائے، اب اس کے لیے اخلاق کا دروازہ کھل جاتا ہے، اخلاق کا دروازہ کھل جاتا۔ تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر اس عمل سے اللہ اس کو بچنے کی توفیق دے دیتا ہے جس سے کسی مسلمان کے مال نقصان، عزت کو نقصان پہنچے۔ حرام سے رکنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو نفع دینا صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کا کام بن جاتا ہے۔ تو جب بندہ اسی مجاہدے کے ساتھ چلتا ہے تو پھر اللہ اس کو دیندار بنا کر اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر صفت احسان ہے، اللہ محسنین کو محبوب بناتا ہے۔ اس کے اندر صفت صبر ہے، واللہ یحب الصابرین ہے۔ اس کے اندر شکر ہے، اللہ شاکرین کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس کے اندر تقوی ہے، ان اللہ یحب المتقین ہے۔ اور جب یہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ اوپر اعلان کر لیتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو کہ فلان بندہ میرا ہے، تم اس کے ساتھ محبت کرو۔ وہ پھر فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، اور پھر فرشتے اعلان کرتے ہیں، یہاں تک کہ زمین میں ان کے لیے اللہ پاک قبولیت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ تو اس طرح اس بندے کو اللہ اپنا بھی بنا لیتا ہے، اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو اس محبت سے آگے کام بنتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ایمانی صفتیں آ جاتی ہے، تواضع اس کے اندر آ جاتی ہے، تکبر ختم۔ یعنی بندے جس نے رب کو پہچانا اور اپنے کو پہچانا تو پھر کیا رہا کہ سب میں کچھ بھی نہیں، اللہ سب کچھ ہے، اور میرے پاس کیا ہے؟ سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے، میرے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حکم کے اعتبار بنیاد پر اس کو اپنا نفس اس کو عزیز نہیں ہوتا۔
جہاں معافی اللہ راضی ہوتا ہے معافی مانگو، معافی مانگنا اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. جہاں حکم ہے کہ معاف کرو، اللہ معاف کرنا اس کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے. یہ متواضع انسان ہوتا ہے، متکبر نہیں ہوتا. اپنے کو کچھ سمجھنے والا نہیں کہتا میں یوں کروں گا، میں یوں کر سکتا ہوں، میں یوں کروں گا. یہ میں کنارے تو وہ لگاتا ہے کہ جو کرنے والی ذات کو نہیں پہچانتا ہے. ورنہ جو کرنے والی ذات کو پہچانتا ہے وہ تو اپنی بات کے ساتھ ہر جگہ انشاءاللہ کو لگا لیتا ہے. کوئی کام کرنا بھی ہے تو کل کروں گا، اگر اللہ نے چاہا. ہو گیا تو یہ نہیں کہتا میں نے یوں کیا، اللہ کے فضل سے ہوا، اور نہیں ہوا تو کہتا اللہ کو یہی منظور تھا. ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ بندہ بن جاتا ہے. اب آخری بات عرض کر لوں، یہی دین ہے، اس سے بندے کے اندر دینداری آتی ہے. یہ دعوت کا نمبر تو اخیر میں ہے، لیکن یہ ہر ایک نمبر کے ساتھ ہے. یعنی اس کلمے کے سیکھنے کے ساتھ علم والا نمبر اسی پہلے کے ساتھ ہے کہ اس کلمے کو سیکھو. اس کلمے کو کیا ہے؟ سیکھنے کا حکم اسی کے ساتھ ہے. اور اس کلمے کی طرف بلاؤ تو دعوت کا حکم اسی کے ساتھ ہے. نماز کو سیکھو اور نماز کی طرف بلاؤ. عمل سیکھو اور عمل کی طرف کیا ہے؟ بلاؤ. اس لیے داعی بننا ہے، عابد بننا ہے، ذاکر بننا ہے، اخلاق والا بننا ہے، اور اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا بننا ہے. یہی ذریعہ ہے. اس لیے یہ اعمال ہمارے منسوس ہے. یہ بزرگوں کے تجربے نہیں ہے کہ بزرگوں نے تجربہ کیا تو دعوت کے ذریعے سے پتہ چلا کہ اندر ایمان آتا ہے. تجربہ کیا تو نماز سے کیا ہو جاتا ہے؟ فحش اور منکر سے بچ جاتا ہے، تو نماز پڑھنی چاہیے. تجربہ کیا تو ذکر سے اللہ کے ساتھ تعلق. یہ تجربوں والی باتیں نہیں ہے، یہ مجربات نہیں ہے. یہ منسوخ اس لیے یہ تبدیل نہیں ہوتی. جب بھی دین آیا ہے اسی راستے سے آیا ہے. تو اب آگے جو شعبے ہیں، مثلا تجارت ہے، تو جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی آپ تجارت کے احکامات زندہ کرو. زمیندار کے احکامات زندہ کرو. بادشاہ بن گئے اس کے احکامات زندہ کرو. لیکن ان شعبوں میں دین کے احیاء کے لیے راستہ یہ ہے کہ ان شعبے والوں کو دیندار بناؤ. اور دیندار بنے گا دین کے سیکھنے سے. اور دین کے سیکھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اس دین پر یقین پہلے سیکھے. ورنہ دیندار ہوگا، پتا ہوگا، اور عزت لینے کے لیے دوسروں کے پیچھے پھرے گا. دیندار ہوگا ظاہری طور پر اور مسئلے کے حل کے لیے اوروں کے پیچھے بھاگے گا. نہیں، اللہ کو ناراض کر کے کسی کے کچھ بھی بندہ کرے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اب اس زندگی کو عالم میں عام کرنے کے لیے کہ بندہ انہی اعمال پر آ جائے، اسی کو معروف کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا. یہ ہر جیسے نماز معروف ہے، نماز کی طرف بلانا ہے. ہر عمل اس لیے ہمارے تبلیغ میں جو بتایا جاتا ہے کہ یہ 6 نمبر ایسے ہیں کہ اگر اس کو بندہ سیکھے اور اس پر عمل کرے تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں. ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ پورا دین نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ یہ پورا دین. اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پورا دین اس کے بغیر نہیں آئے گا. اگر ایک بندہ پورا دیندار بننا چاہتا ہے تو پورا دین اس کے بغیر نہیں آتا. اور یہ پورا دین نہیں ہے. اس لیے پورے دین کو سیکھنا اور اپنے زندگی کو اس کے مطابق بنانا یہ اللہ کا حق ہے بندے پر کہ اس کو کرو، سیکھو. اور اب اس کو دیکھو، نبیوں کو تو یہ زندگی اللہ کی طرف سے دی گئی تھی. صحابہ کرام نے اس زندگی کو نبیوں سے لی تو وہ ان خوبیوں والے تھے. اس صحبت کی برکت سے، محبت کی برکت سے، خدمت کی برکت سے، اور اس کے اللہ نے زندگیوں کو دی. اب یہ جو آخری بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ پوری دنیا کا دیکھو امت میں ایک طبقہ ایسا تو کم از کم ہو، ایک طبقہ ایسا تو ہو کم از کم کہ جو بحیثیت امت اپنے آپ کو اپنے بستی اور اپنے شہر اور اپنے علاقہ اور اپنے ملک اور اپنے کے لیے نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ کو پوری دنیا کے لیے سمجھے.
اس لیے ہمارے تبلیغ میں ہمارے بڑے میں بتاتے ہیں ہر اس بات سے اپنے آپ کو بچاؤ جو تمہارے نیتوں اور تمہارے محنتوں کو عالم سے ملک پر لائے یا ملک سے صوبے پر لائے یا صوبے سے جگہ سے شہر پر لائے یا بستی پر لائے. اس میں شک نہیں کہ بستی میں کام کرنا ہے, محلے پر کام کرنا ہے, اور یہ طریقہ جو بتایا جاتا ہے, لیکن سامنے کیا ہو, پوری دنیا ہو. پوری اس محنت کا امتیاز یہ ہے, ان اعمال کے ذریعے سے بندہ دیندار بنتا ہے اور خیر پھیلتا ہے, عام ہوتا ہے. اس محنت کا امتیاز یہ ہے کہ بندہ اس محنت کی برکت سے یہ ذریعہ بنے بستیوں میں, شہروں میں, علاقوں میں, ملکوں میں, تو وہ پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کام کرے اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر کام کرے اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر کام کرے اور اللہ کے رضا کے اور اس میں اگر جو مجاہدہ آئے تو اس کو کیا کرے, اس کو برداشت کرے, لیکن اس کے تقاضوں کو آگے پیچھے نہ کرے, آگے پیچھے نہ کرے. ہمارا آگے بڑھنا اسلام کے ساتھ ہے, ہمارا اوپر آنا اسلام کے ساتھ ہے, ہمارا اسلام کے ساتھ ہے. جیسے ایک تاجر کا اوپر آنا تجارت کے ساتھ ہے. اگر تجارت ٹپ ہو گیا تو کہتے پلان تو گر گیا. کہاں گرا وہ, کہتے اس کو کیا, وہ تو گر گیا. تو وہ تو نہیں گرا, تجارت ٹپ ہو گئی. کہتے پلان تو گر گیا, کیوں, ملک ہاتھ سے چلا گیا, ملک کی وجہ سے بڑا تھا, ملک چلا گیا تو بڑائی ختم ہو گئی. چیزوں کی وجہ سے تھا, چیزیں ہاتھ سے نکل گئی. تو بات یہ ہماری جو دیندار اوپر آ رہا ہے, جو کچھ بھی ہے وہ مقصود نہیں ہے, لیکن وہ اسلام کی وجہ سے ہے, صرف اسلام ہے. اسلام کے تو جتنا اسلامی زندگی ہوگی بغیر کسی کے کہنے کے یہ بندہ اوپر آتا رہے گا. اللہ اس قوم کو آگے بڑھائے گا. صحابہ کرام نے کبھی بھی ملک لینے کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے, کوئی کام نہیں کیا ہے, ورنہ وہ طالب ملک میں شامل ہو جاتے. لیکن محنت کرتے کرتے ان غریبوں میں, ان قسم پرسوں میں قربانیوں کے ساتھ کرتے 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 دین آتا چلا گیا, یہاں تک کہ غریبوں سے مالداروں تک دین پہنچا, سرداروں تک دین پہنچا, اور یہاں تک کہ وہ کیسر اور کسرا اور وہ مقوقش اس تک دین پہنچا, اور یہاں تک کہ اللہ نے دوسروں سے لے کر ان کے قدموں میں پر ڈالا تاکہ بتایا جائے کہ جو اسلام والے ہوتے ہیں, جو دین والے ہوتے ہیں, وہ ملک کے اور مال کے طالب نہیں ہوتے تاکہ ملک اور مال والوں کے جوتوں میں پڑے, بلکہ ملک والے اور مال والے ان کے جوتوں میں پڑیں گے بشرطے کہ یہ اسلام کو اپنا کام بنا دے. ان کا کام ہے اسلامی زندگی اختیار کرنا, ان کا کام ہے اسلام کو عالم میں زندہ کرنے کے لیے جان اور مال لگانا, جان اور مال لگانا. یہ اس امت کا کام ہے, اس امت کا کام ہے. اس لیے اس کو رکھا اس طرح کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جڑے, اس کے لیے رکھا کہ نیچے کے سطح سے لے کر اوپر کے سطح تک مشورے کے ساتھ جوڑ دیا اور اجتماعیت کے ساتھ جوڑ دیا. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے بستی میں کام کروں گا اور مجھے اور آگے کسی کے ساتھ مشورے کی ضرورت نہیں, میں اپنے بستی میں کافی ہوں, میں اپنے شہر میں ہوں, میں اپنے علاقے میں ہوں, انہی کے ساتھ چلوں گا اور آگے, تو ٹھیک ہے, اس سطح کے اعتبار سے دینداری تو آئے گی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اس امت کو جو کام ملا ہے اور بحیثیت امت ہونے کے, وہ تب ہوگا کہ جب اجتماعی طور پر پوری امت کو سامنے رکھ کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان اور مال لگا دینا نہ صرف یہ کہ آسان ہو جائے, بلکہ اس کو بندہ اپنا کام بنا دے کہ میرا کام ہے. تو بھائی اللہ ہمیں اس کے لیے قبول کرے. آپ حضرات کو اللہ نے نوازا ہے, اپنے اپنے بستیوں میں, اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے علاقوں میں اللہ نے آپ لوگوں کو اسلام کی طرف منسوب کیا ہے کہ ماشاءاللہ 30 چلنے والے ہیں, یا 7 مہینے, یہ سال والے ہیں. یہ کوئی ڈگریاں تو نہیں ہے, لیکن یہ خروج اس لیے ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے لوگوں کو نکالو. اس کام کو گھر میں بیٹھ کر نہ کسی نے سیکھا ہے نہ سیکھے گا. یہ معلومات کی بات تو نہیں ہے کہ بندے کو, یعنی بندہ کس طرح اس کو گھر میں سیکھ سکتا ہے جب اس کا کام ہی یہی ہے کہ تاجروں میں محنت کرو. تو کیا گھر پر تاجروں میں محنت کر سکتا ہے؟ اور جا کر کرو, زمینداروں میں محنت کرو, غریبوں میں محنت کرو, بستیوں میں محنت کرو, شہروں. اس لیے اس کے لیے نکلنا بنیاد ہے کہ نکلو اور نکالو. نکلو
اور نکالو. یہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا جاتا ہے کہ نکلنے کے زمانے میں اعمال کا اہتمام کرو گے تو دیندار بنو گے اور واپس جا کر بھی مقام پر کام کرو گے. اور صرف نکلنے کو کام بنا دو کہ اس میں تلاوت ہو، ذکر ہو، تو پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا، اگرچہ یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. اس لیے نکالا جاتا ہے کہ نکلو اور نکالو. نکلو یہ اس کام کی ظاہر ہے. جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ اس کام کا ظاہر یہ ہے کہ بستی بستی، شہر شہر، علاقہ علاقہ، قریہ بقریہ، ملک در ملک پھرنے کی سنت کو زندہ کرنا. صحابہ کرام پھرے ہیں، صحابہ کرام پھرے ہیں، انبیاء پھرے ہیں، پھر لوگ آئے ہیں ان کے پاس. صحابہ کرام پھرے ہیں ملکوں میں، پھر ملک والے ان کے پاس آئے ہیں. پھرنا کام ہے، پھرنا اس کے روح ہے. تو اس لیے یہ بتایا کہ نکالو. کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں نکالنا اور نکلنا یہ کام ہے. تو جب نکلو گے اس کام کو کر تو اللہ پاک توفیق دے دے گا اور پھر ہر جگہ دیندار بن کر زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. اس لیے بھائیو یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. اس لیے وہ بندہ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ جو کام کے سب مرحلوں میں سے گزرتے ہیں. یہ جو سروزہ ہے، چلہ ہے، یہ استنباط ہے، یہ بھی تجربے نہیں ہے کہ بزرگوں نے تجربہ کر لیا. نہیں، یہ کتاب و سنت سے استنباط ہے. یہ 3 دن اور یہ چلہ اور یہ بندہ اگر اس ترتیب کے ساتھ دن اور رات ان اعمال میں گزارے گا، جیسے بہت سارے دینی کاموں کے لیے ترتیبیں ہیں، اس کو کوئی فرض نہیں کہتا، لیکن یہ اس سے بھی انکار نہیں کہ اس کے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا جو ترتیب انہوں نے بنایا ہے. اس طرح ترتیب کے ساتھ چلنا اور اس کو اپنے اصلاح کا ذریعہ سمجھنا اور عالم میں اس کو ذریعہ سمجھنا کہ یہ پورے دنیا میں خیر کے وجود میں آنے کا یقینی ذریعہ ہے. کیا ہے؟ یقینی ذریعہ ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، ان ترتیبوں کے ساتھ یہ قربانیاں ہیں کہ ہر عمل اپنے وقت پر ہو، انفرادی اور پھر اجتماعی. تو یہ تو ابتدائی ہے، یہ ماہانہ اور چلہ اور اس کے ساتھ یہی لوگ آگے چلیں گے، بڑھائیں گے. ہر سال 4 مہینے میں ماشاءاللہ 10 دن اور روزانہ 8 گھنٹے. پھر یہی لوگ آگے بڑھتے بڑھتے وہ ہوں گے کہ جن کو جس وقت کہا جائے، جس طرف کہا جائے، اس کے جانے کے لیے وہ تیار ہو. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے دے، ہمیں اللہ اسی میں شامل کر دے جس کے ذریعے سے اللہ اپنے دین کو عالم میں زندہ کرے. تو اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، ان میں سے بنا. لیکن وہ بنے گا انہی قربانیوں کے ساتھ. تو بھائی اس کے لیے کون تیار ہے؟ انشاءاللہ اسی مجمع میں، پتہ نہیں مطالبہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن یہ اس مجمع میں جن احباب کے 4 مہینے اور 8 گھنٹے کی ترتیب پہلے سے بنی ہوئی ہے وہ تو بیٹھے رہے. اور جو ہر سال چلہ لگاتے ہیں لیکن ابھی 4 مہینے کی ترتیب نہیں بنی، وہ اپنا ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ میں وہ یعنی اسی ترتیب کے ساتھ باقی زندگی گزاروں گا. تو اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے، باقی بیٹھے رہے، تاکہ سے نہیں کہ مجمع پورا کھڑا ہو گیا پتہ نہیں چلا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تشریف رکھے، اللہ جزائے خیر. آپ تو سب اس کے لیے تیار ہے. کیا پہلے کوئی نہیں تھا ان میں سے؟ بیٹھنے والے ماشاءاللہ بھی کافی ہے جو پہلے سے ہر سال تھے. اچھا، آخری بات یہ ہے، دیکھو جو ترتیب ہے کہ ہر 2 سال کے بعد سفر، ایسے ہی ترتیب ہے نہیں، 7 مہینے سال کا. تو اس ترتیب کے ساتھ اپنی جماعتیں بنانا، جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. باقی نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ باقی کام اللہ ہی کا ہاتھ میں ہے. اس پر ہمارا پکڑ نہیں ہے، ہمارا نیت اور جتنا ہم